جی کچھ دیکھی ہیں اصل میں، اس میں ایک ٹاپک تو نہیں ہے، وہ جو 40 پیج والی جو آپ نے کی تھی، جو سلیکشنز والی جو تھی، ہاں اس میں ایک ٹاپک تو نہیں ہے، کافی سارے ٹاپکس تھے، بس کچھ تھوڑے سے پڑھتا گیا میں، لیکن ٹاپکس تھے اس میں نا، آئی تھنک وہ ایک طرح سے وہ تھی جس طرح اصطلاحات کو واضح کیا جاتا ہے یا ہائی لائٹس کو بتایا ہوا تھا، اس طرح کی چیزیں تھیں کہ ایک تو ڈکشنری تھی نا آف اسلامک فلسافیکل ٹرمز، وہ نمبر 3 تھی، نمبر 1 تھی انڈیکس، اور اس کے بیچ میں تھی جو اسلامک فلاسفرز ہیں نا، وہ ہم نے جو اہم ہیں، کندی، فارابی، ابن سینا، وہ ان پہ نوٹس تھے، if I remember correctly. جی وہ شروع کیا تھا اسلامک فلسفی کی جو ہائی لائٹس تھیں ہسٹری میں رہی ہیں وہ تھیں، اس میں کانسیپٹس بھی تھے اور اس میں کچھ لوگوں کے بارے میں بھی بالکل بہرحال ابھی آہستہ آہستہ تھوڑا سا انٹروڈکشن چاہیے، فلسفی میرے لیے تو بالکل ایک نئی چیز ہے، تو میں بس ابھی سیکھوں گا انشاءاللہ، پھر اپنی اس کو اسٹڈی کو وائڈ کریں گے آپ لوگوں کی گائیڈنس سے، لیکن ابھی اس وقت تک مجھے کوئی فلسفی زیادہ سمجھ نہیں آتی۔ صحیح ہے، ابھی پچھلی کلاس کافی زبردست ہوئی تھی امجد بھائی صاحب والی، جی بڑی اچھی تھی، آپ نے سن لی؟ میں نے ریکارڈنگ دیکھ لی اینڈ کے 20 منٹ آگے سے، لیکن ابھی مطلب مجھے بہت اچھی لگی۔ تو وہ بڑی ضروری تھی، ورنہ فاضل صاحب، ہم حامد رضا صاحب کو فاضل صاحب کہتے ہیں کیونکہ ان کا یہ تخلص جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے، کیونکہ یہ عالم فاضل ہیں، تو ان کے تو فاضل صاحب بسم اللہ کریں۔ یہ شروع کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کیمرہ نہیں کھول رہے یا انٹرنیٹ کنیکشن؟ کیمرہ کھول لوں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر کچھ درمیان میں نا نیٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، آواز ڈسکنیکٹ ہوتی ہے اس وجہ سے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ہماری گفتگو علم و معرفت کے متعلق ہے کہ حقیقت علم و معرفت کیا ہے۔ یہ اس کو فلاسفہ کی زبان میں کہا جاتا ہے حقیقت علم و ادراک۔ ادراک کہ جب انسان ذہن سے ادراک کرتا ہے، چیزوں کو درک کرتا ہے، شناخت حاصل کرتا ہے، تو جو بھی علوم انسان پڑھتا ہے، جس علم میں قدم رکھتا ہے، تو اپنے ذہن کو استعمال کرتا ہے، ذہن میں چیزوں کو لاتا ہے، تو ذہن سے ہی چیزوں کا ادراک کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی بہت وسیع بحث ہے حقیقت علم و ادراک کی، کیونکہ یہی وہ بحث ہے کہ جو ہمیں انسان سے لے جاتی ہے خدا تک، اور انسان کا جو اللہ سے سفر ہے وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور اختتام پھر اللہ تک ہی ہوتا ہے۔ تو یہ علم و ادراک جب تک اس کی حقیقت واضح نہیں ہوگی، اس وقت تک جو کافی سارے فلسفہ کے مسائل جو ہیں وہ بھی واضح نہیں ہو سکتے۔ تو علم و ادراک کا تعلق کس سے ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ علم و ادراک کا تعلق کس سے ہے؟ علم و ادراک کا تعلق انسان کے نفس سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو انسان کے اندر جو چیز رکھی ہے جس کی وجہ سے انسان ہے، اس کو فلاسفہ کی اصطلاح میں نفس ناطقہ کہا جاتا ہے۔ نفس ناطقہ یعنی جس کو ہم قرآن کی زبان میں روح کہتے ہیں، یا قلب و فؤاد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فلاسفہ اسلامی یہ ایک ہی حقیقت کے مختلف نام استعمال کرتے ہیں۔ تو نفس ناطقہ کا تعلق انسان کی سوچ سے ہے، انسان کے فکر کرنے سے ہے، انسان کے علم حاصل کرنے سے ہے۔ پھر اسی نفس ناطقہ کے بہت سارے درجات، بہت سارے مرتبے، بہت سارے مراحل بیان کیے ہیں۔ تو اس کے مراحل نفس ناطقہ کے درجات ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ جو ہے نا وہ جو اپنی بحث ہے، سب سے پہلے
جو ہم اپنی بحث ہے یہ ان کچھ نشستوں میں ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ اس بحث علم و معرفت کا تاریخچہ کیا ہے، اس کی تھوڑی سی ہسٹری اسلام سے پہلے اور ملا صدرہ تک، پھر دوسرے دور میں ملا صدرہ جن کا نام صدر الدین شیرازی تھا اور جن کا لقب ملا صدرہ، جو ایک بہت بڑے فلسفہ کے ایک فلسفی جو مکتب تھا اس کے بانی تھے، جس کا نام حکمت متعالیہ ہے۔ تو در حقیقت ان کی ملا صدرہ کے بحث کا مقصد یہ ہے کہ ملا صدرہ سے پہلے جو علم و معرفت کی بحث تھی وہ اس کا کچھ زاویہ کچھ اور طرح تھا، لیکن ملا صدرہ نے آ کے تھوڑا سا اس کو چینج کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب چینج کیا تو اس کے بعد پھر اس کے مراحل میں گفتگو کی۔ دوسری جو ہماری گفتگو ہوگی، دوسری یعنی بحث، وہ علم و ادراک کے مراحل کے بارے میں ہوگی گفتگو۔ پھر اس کے بعد تیسری گفتگو ہوگی کہ اس علم کی حقیقت اور معرفت کی حقیقت علامہ طباطبائی صاحب کے نزدیک کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس علم کو جوڑ دیں گے حق تعالیٰ کے علم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ، انبیاء کا علم، اوصیاء کا علم، اور پھر اس میں جو ہے نا وہ جو علم کے مختلف اقسام ہیں ان کے متعلق ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بحث کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ بحث کہاں سے شروع ہوئی؟ کہتے ہیں کہ ہم جہاں تک اس بحث کا تعلق ہے علم و معرفت کی بحث، وہ افلاطون، ارسطو، ان کے ہاں سے لے کر آگے تک جو فلاسفہ آئے ہیں ان کے ہاں کوئی ایک مستقل چیپٹر نہیں تھا اس بارے میں کہ علم و معرفت کیا ہے اور کیا علم و معرفت ممکن بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس کے متعلق کوئی چیپٹر، خاص باب انہوں نے اپنی کتابوں میں، اپنے فلسفے میں ذکر نہیں کیا، بلکہ کچھ ابحاث اور گفتگوؤں کے ضمن میں علم و معرفت کی گفتگو کی ہے۔ تو یہ جو سلسلہ تھا، یہ سلسلہ چل کے کہاں تک آیا؟ یہ ابو ناصر فارابی تک۔ جب ابو ناصر فارابی تک پہنچا تو ابو ناصر فارابی نے ہی معرفت کی پھر اقسام بیان کر دی، معرفت کو تقسیم کر دیا مختلف اقسام میں۔ تو وہ انشاءاللہ وہ اقسام بھی ہم پڑھیں گے۔ ابھی تاریخچہ بیان کرنا مقصد ہے کہ اس نے معرفت کو تصوری اور تصدیقی میں تقسیم کر دیا، جو اس سے پہلے تقسیم یہ موجود نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب ہم یہ بحث آگے چلتی ہے تو علامہ فخر رازی، یہ بہت بڑے مفکر یہ آتے ہیں، یہ اپنی کتاب المباحث المشرقیہ میں وہ ایک چیپٹر قرار دیتے ہیں وجود ذہنی کا، کہ وجود ذہنی کا چیپٹر ہے۔ اس وجود ذہنی میں ہی علم و ادراک کی گفتگو کرتے ہیں، مختلف نظریات، اور پھر اپنا نظریہ کیا ہے بیان کرتے ہیں۔ پھر اسی بحث کو لے کر خواجہ نصیر الدین طوسی وہ بحث ان سے لیتے ہیں، لے کر علم و ادراک کو ایک جدید تعریف اس کی دے دیتے ہیں، علم و ادراک کی ایک جدید تعریف میں اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ علامہ خواجہ نصیر الدین طوسی صاحب بھی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ خواجہ نصیر الدین طوسی صاحب سے پہلے علم و ادراک کی جو تعریف تھی وہ کچھ اور تھی، جس کو خود ابن سینا نے بھی وہی اسی طرح ذکر کیا، ان سے پہلے بھی یہی تھا۔ عربی میں جو کتابیں ہیں اس میں وہ یہی ہے، هو الصورۃ الحاصلۃ من الشیء لدى العقل۔ اس کو ہم انشاءاللہ
تعریف کی وضاحت بعد میں کریں گے. تو کہتے ہیں کہ یہ ابن سینا فارابی وہ اسی تعریف کو لے کر آگے چلتے ہیں، لیکن جب خواجہ نصیر الدین طوسی اس کو اس علم و ادراک کی بحث کو وجود میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس کو ایک وجود کا نام دے دیتے ہیں. تو اس وجہ جہاں سے پھر علم و ادراک کا ایک جدید معنی سمجھ میں آتا ہے. پھر اس کے بعد چونکہ وجود ذہنی کی اہمیت بھی جو علامہ فخر رازی صاحب نے بیان کیے، اس میں بحث کیا ہے، اس کا تعلق بھی علم و ادراک سے ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو انسانی ذہن ہے وہ علم حاصل کرتا ہے، تو اب جب علم حاصل کرتا ہے تو جو صورتیں ہم خارج سے ذہن میں لاتے ہیں، تو اس میں مشکل یہ ہے کہ اگر بعین ہی وہ چیزیں نہ ہوں جو ذہن سے باہر موجود ہیں. فان صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ کئی الفاظ کئی لوگوں کے لیے نئے ہوں گے، تو خارج کا اس طرح لفظ کا ساتھ ساتھ مطلب بھی بتاتے جائیں جو غیر مانوس ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. وجود کہتے ہیں، وجود جو ہے فلسفہ میں وجود کے متعلق گفتگو ہوتی ہے. وجود کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ انسان کا وجود، حیوان کا وجود، یا یہ جو حسی وجود ہے اس کے متعلق گفتگو نہیں ہوتی. وجود یعنی ہستی، ہونا. اب ہونا میں اللہ تعالیٰ بھی ہے، پوری کائنات ہستی ہے. تو پوری کائنات میں سب کچھ جو ہے وجود ہے، وجود سے باہر کوئی چیز کائنات میں نہیں ہے. تو اب یہ اس کو ملا صدرہ سے پہلے جو ابن سینا باقی لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ فلسفہ کا جو موضوع ہے، جس کے متعلق فلسفہ جس کے گرد بحث کرتا ہے، وہ وجود مطلق ہے. وجود مطلق یعنی کل وجود، کسی خاص وجود کی بات نہیں ہے. وجود کو وجود کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ جس کا معنی ہستی ہے، ہونا. اب یہ ہونا سب ہیں، جو نہیں ہے وہ بھی ہے، نہیں بھی ہے. کائنات میں اللہ سے لے کر خدا اور ما سوی اللہ سب ہے. سب جتنے بھی خدا اور ما سوی اللہ، ان کو ہم کہتے ہیں یہ ہے. یہ جو کہتے ہیں یہ سب کیا ہے؟ وجود ہے. یہ سب کیا ہے؟ وجود ہے. تو یہ وجود مطلق، اس کے متعلق فلسفہ بحث کرتا ہے، اس کے احکام بیان ہوتے ہیں، سارا کچھ ہے. ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے، ہم فقط یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اس کو کہا جاتا ہے وجود مطلق. لیکن جب ہم خاص وجود میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک وجود دو طرح ہے، ایک ذہنی وجود ہے اور ایک خارجی وجود ہے. ذہنی وجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے کتاب ہے، کتاب کی جو صورت ہمارے ذہن میں آئی ہے وہ اس کا وجود ذہنی ہے. جو کتاب باہر پڑی ہے وہ اس کا وجود خارجی ہے. وجود خارجی اور ذہنی یعنی یہ خارج ذہن کے مقابلے میں ہے، یعنی ذہن سے باہر کتاب کا ایک وجود ہے، پھر ذہن کے اندر اس کا ایک وجود ہے. تو جو ذہن میں وجود ہے اس کو وجود ذہنی کہا جاتا ہے، جو باہر ہے اس کو وجود خارجی کہا جاتا ہے. اب میرے خیال میں وجود ذہنی اور وجود خارجی بہت خوبصورت. فاضل صاحب بڑا مزہ آیا. میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ سے سوال جواب میں جب آپ کانسیپٹس بتاتے ہیں نا تو زبردست ہوتے ہیں، مگر آئی گیس ہسٹری بھی بتانی ہے. بسم اللہ. صحیح. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وجود ذہنی اور وجود خارجی. اب یہ جو بحث کی ہے علامہ فخر رازی نے المباحث الرازیہ میں، یہ وجود ذہنی کے متعلق پورا چیپٹر دیا ہے. وجود ذہنی کیا مطلب؟ وجود ذہنی کہتے ہیں کہ علم کی
تعریف کیا کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں، جو پہلے علم کی تعریف آ رہی تھی کہ علم کیا ہے، کہتے ہیں علم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل. یہ عربی میں ایک تعریف کی جاتی ہے. علم کہتے ہیں کہ علم اشیاء کی صورتوں کا ذہن میں حاصل ہو جانا، یہ علم ہے. اشیاء کی صورتوں کا ذہن میں حاصل ہو جانا یہ علم ہے. مثال کے طور پہ ہمارے سامنے کتاب پڑھی ہے، ٹیبل ہے، کرسیاں ہیں، آگے لوگ سارے جو بیٹھے ہیں جو ہے نا، ہر ایک کی ایک صورت میں نے اپنے ذہن میں لی ہے. تو یہ جو صورت ہے جو میرے ذہن میں حاصل ہوئی ہے، یہ اشیاء کا علم ہے. یہ علم ہے. جب بھی میں ایک موبائل دیکھوں گا یا کتاب دیکھوں گا، میرے سامنے سے ہٹا دیں، بعد میں آپ مجھ سے کتاب کے بارے میں پوچھیں گے تو اس کتاب کی صورت میرے ذہن میں ہوگی، وہی میرا علم بھی، وہی اس کا وجود ذہنی میرا علم ہے. کتاب کے بارے میں میرا علم ہے کہ کتاب یعنی یہی چیز. تو کہتے ہیں هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، کہ علم کی یہ تعریف کرتے تھے. اب فخر رازی نے آ کے کہا ہے، انہوں نے علم کی بات نہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ وجود ذہنی کا ایک چیپٹر دیا کہ کائنات میں یا اشیاء جو ذہن سے باہر ہیں ان کی صورتیں جو ذہن میں حاصل ہوتی ہیں، یہ وجود ذہنی ہے. یہی ہمارا جو ہے یہی علم و ادراک ہے اشیاء کے بارے میں. اشیاء سامنے جو شے پڑی ہے، اشیاء ہیں، ان کی صورتیں ہم ذہن میں لاتے ہیں، تو یہ ذہن میں ان کی صورتوں کا حاصل ہو جانا یہی علم ہے، یہی وجود ذہنی ہے. اب اس وجود ذہنی میں سوال یہ ہوتا تھا کہ سوال یہ تھا کہ جو کچھ ذہن میں حاصل چیز ہو رہی ہے، جو کچھ ذہن میں چیز حاصل ہو رہی ہے، کیا یہ وہی ہے جو خارج میں ہے؟ یہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ سامنے کتاب پڑھی ہے، میرے ذہن میں اس کی صورت آئی، تو یہ جو ذہن میں صورت میں نے اس کی اخذ کیا ہے، کیا یہ وہی ہے جو خارج میں ہے یا اس کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ اگر ہم کہیں گے کہ یہ وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ کائنات میں آپ کسی شے کا علم حاصل کر ہی نہیں سکتے. علم حاصل کرنا ناممکن ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جب ہم میں کہوں گا وہ کتاب، یعنی وہ کتاب ہی نہیں ہے جو خارج میں، جو کچھ میرے ذہن میں آیا یہ کچھ اور چیز ہے. سامنے موبائل پڑا ہے، میں نے اس کی صورت ذہن میں لی، اب میں کہوں کہ یہ جو ذہن میں صورت ہے یہ وہ نہیں ہے جو خارج میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ تو پھر کوئی جو ذہن میں ہے، یہ کمپیوٹر بھی ہو سکتی ہے، یہ میز بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو وہ کہتے ہیں ذہن و عین، اس کو نام دیتے ہیں ذہن عین. عین جو کچھ سامنے ہے، ذہن جو کچھ ذہن میں ہے. تو کہتے ہیں ہمارے وجود ذہنی میں یہ ہوتا ہے، یا علم و ادراک میں، کہ ذہن و عین کی آپس میں مطابقت ہو، ذہن و عین آپس میں کاملاً مطابق ہو، تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم حاصل کیا. وگرنہ علم نہیں ہے، ہم منکر علم و واقعیت ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم کہیں گے کہ میں نے شاید دیکھی ذہن میں اس کی صورت، تو میں کہوں گا نہیں، جو کچھ ذہن میں آیا ہے، یہ مثال کے طور پہ یہ تیمور صاحب نہیں ہے، کوئی اور ہوگا. یہ تیمور صاحب کی جو صورت میرے ذہن میں آئی ہے وہ تیمور صاحب نہیں ہے، کوئی اور ہے. تو میں علم حاصل کرنا ہی ناممکن ہو جائے گا. تو یہیں سے سرخ لائن لگا دیتا ہے فلسفہ کہ نہیں، علم ممکن ہے. جب ہم کہیں گے علم و حقیقت ممکن ہے تو تب جا کے پوری اپنے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں. جب اپنے بارے میں علم حاصل کریں گے تو تب جب اپنے وجود کا یقین ہوگا تو تب جو اپنے سوا ساری کائنات کا پھر تب علم حاصل کر سکتے ہیں، پھر خدا کا بھی تب علم حاصل کر سکتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ میں ہوں تو تب شک کر رہا ہوں، میں نہیں ہوں گا تو شک کیسا؟ میں ہوں تو یقین کر رہا ہوں، میں نہیں ہوں گا تو یقین کیسا؟ تو سب سے پہلے مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ نہیں، یہ
یہ علم و ادراک ممکن ہے. اگر ہم کہیں گے ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ پوری کائنات کا علم آپ حاصل کر ہی نہیں سکتے. تو جب علم ہی حاصل نہیں کر سکتے کہ یہ کائنات جو کچھ دیکھا ہے یہ وہ نہیں ہے جو باہر ہے، ذہن سے باہر ہے، تو ذہن سے باہر جو چیز پڑھی ہے، مثال کے طور پہ کتاب پڑھی ہے، تو کتاب کی جو صورت ذہن میں آئی ہے، میں کہوں کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو ذہن سے باہر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شے کا آپ علم حاصل نہیں کر سکتے. فلسفہ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلا یہ کہتا ہے کہ علم و معرفت ممکن ہے. اب جب ممکن ہے تو اس سے اگلا سوال یہ ہو جائے گا کہ اس علم و معرفت کی حقیقت کیا ہے. اس علم و معرفت کی حقیقت کیا ہے. پھر یہیں سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں فلاسفہ اسلامی نے اس بحث کو جو ہے نا وہ آگے لے کر گئے ہیں. تو یہیں سے یہ کہا کہ ابن کیا کہتے ہیں علامہ فخر رازی صاحب نے جب یہاں پہ آئے تو انہوں نے باقاعدہ اس ایک چیپٹر وجود ذہنی کا قرار دیا. اس چیپٹر کو کہا کہ یا وجود ذہنی کے علاوہ اسے علم و ادراک کا نام بھی دے سکتے ہیں. پھر یہیں سے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے بحث شروع کر دی علم حصولی اور حضوری کی. علم حصولی اور علم حضوری کی بحث کی اور پھر یہ ابو علی سینا تک بھی یہ ساری کی ساری ان کے فلسفے میں بھی بحث ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو علم حصولی اور حضوری کیا ہے. کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے علم حاصل کیا، یہ جو ہم نے علم حاصل کیا مطلب یہ ہو گیا کہ شے کی صورت ہمارے ذہن میں آئی. اشیاء کی صورتوں کا ذہن میں آنا یہی ان کا علم کہلاتا ہے، یہی ان کا علم کہلاتا ہے. تو اس علم کو تقسیم کر دیا فلاسفہ نے علم حصولی اور حضوری میں. یہ تعریف ابن سینا کے ہاں بھی یہ تقسیم ملتی ہے اور ابن سینا سے پہلے بھی اس میں ملتی ہے کہ علم دو قسم کے ہیں. ایک علم حصولی ہے اور دوسرا علم حضوری ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ علم حصولی اور حضوری کی کیا تعریف کیا ہے. علم حصولی وہ ہے جو آپ حاصل کرتے ہیں ذہن سے. اشیاء کائنات ہے، سامنے ساری چیزیں ہیں اور آپ ہیں. اب آپ اور چیزیں ان کے درمیان واسطہ کیا ہے؟ ذہن ہے. وہ چیزیں آپ ذہن میں لاتے ہیں، جب ذہن میں لائیں گے تو ذہن سے ہی نفس ناطقہ میں وہ چیزیں جاتی ہیں. نفس ناطقہ ایک حقیقت ہے، انسان جس سے انسان ہے اس کا ایک مرتبہ ذہن ہے، اس کا ایک مرتبہ ذہن ہے. اب نفس ناطقہ، ذہن اور باہر جو چیزیں ہیں، تو باہر جو چیزیں ہیں ان کے اور نفس ناطقہ کے درمیان ذہن واسطہ ہے. تو وہ صورتیں ذہن میں آتی ہیں، ذہن سے ہی نفس ناطقہ میں جاتی ہیں، جس سے ہمارے اندر جب ایک چیز کا علم، ہم نے مثال کے طور پہ سامنے کیا کہتے ہیں کمپیوٹر نہیں دیکھا ہوا تھا، لیپ ٹاپ نہیں دیکھا ہوا تھا، تو اب جب دیکھا اس کی صورت ذہن میں آئی اور ذہن سے ہمارے نفس ناطقہ میں گئی، تو جو چیز ایک چیز کا اضافہ ہو گیا کہ ہمیں لیپ ٹاپ کا پتہ نہیں تھا، لیپ ٹاپ کا علم نہیں تھا، اب علم حاصل ہو گیا. تو یہ اضافہ ہو گیا، علم سے نفس ناطقہ میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو کہاں سے اضافہ ہو جاتا ہے؟ واسطہ کیا بنتی ہے؟ واسطہ انسانی ذہن بنتا ہے واسطہ. تو انسان کا جو ذہن ہے وہ صورت ذہن سے باہر شے کی لیتا ہے، ذہن میں آتی ہیں، ذہن سے نفس ناطقہ میں جاتی ہیں. تو اب نفس ناطقہ اور خارج، ان دونوں کے درمیان واسطہ وہ ذہن ہے. تو اسی وجہ سے
کیا کہتے ہیں جو تعریف کی ہے علم کی، علم حصولی کی، یہی کہا ہے کہ علم حصولی اشیاء کی صورتوں کا ذہن میں حاصل ہو جانا علم حصولی کہلاتا ہے. اشیاء کی صورتوں کا ذہن میں حاصل ہو جانا علم حصولی کہلاتا ہے. تو بس علم حصولی میں ایک واسطہ آ جاتا ہے. جہاں واسطہ آ جائے، درمیان میں واسطہ آ جائے، تو وہاں خطا ممکن ہے. اس وجہ سے تمام علوم حصولی میں خطا ہوتی ہے. جتنے ہم علم حاصل کرتے ہیں کائنات، مثال کے طور پہ ہم یہ فلسفہ آپ کو معلوم نہیں تھا، میں اب آپ کے سامنے مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں. جتنے دوسرے سائنسی علوم دیکھ لیں، دوسرے جتنے بھی کیا کہتے ہیں علم ہیں، تو ان علوم میں خطا ممکن ہے. وجہ کیا ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں، آپ ذہن میں سوچ رہے ہیں، ذہن میں وہ چیزیں لے کر آپ کے نفس ناطقہ میں جا رہی ہیں، ذہن سے آپ کے نفس ناطقہ میں جا رہی ہیں. تو یہ سارے کا سارا کائنات کا جو علم ہے، جو ہم حاصل کرتے ہیں، جتنے علوم، یہ سارے حصولی ہیں. اور جو علم حصولی ہیں ان میں خطا ممکن ہے. لہذا ہم خطا کرتے ہیں علوم میں، جس کی وجہ سے ایک دانش مند دوسرے کو رد کر رہا ہوتا ہے، کہتا ہے یہ نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے صحیح، اس طرح. تو اس میں کیا خطا ہوتی ہے. علم حصولی. دوسری قسم علم کی ہے علم حضوری. علم حضوری، علم حضوری میں ہوتا یہ ہے کہ خود وہ شے حاضر ہوتی ہے نفس سے ناطقہ میں، واسطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ذہن واسطہ نہیں ہوتا. یعنی وہ علم جو بغیر واسطہ کے حاصل ہو وہ علم حضوری کہلاتا ہے. یعنی جو ڈائریکٹ علم ہوتا ہے وہ علم حضوری ہے، اور جو انڈائریکٹ ہو وہ علم حصولی کہلاتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ علم حضوری میں معلوم عالم کے پاس حاضر ہے. عالم کیا ہے؟ وہ نفس ناطقہ، انسان کی نفس ناطقہ. انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، ایک بدن ہے، بدن ہے، اور بدن کا پروسیس جو ہے وہ اس کی روح اور نفس ناطقہ ہے، جس کو ملا صدرہ حرکت جوہریہ کا نام دیتے ہیں. یہ بات بیان کریں گے، اس کا تعلق ہے ساری یہ سو کیا کہتے ہیں بحث سے. تو اب کہتے ہیں کہ اس میں ہوتا یہ ہے علم حضوری میں کہ وہ معلوم عالم کے پاس حاضر ہوتا ہے. معلوم عالم کے پاس حاضر ہوتا ہے. عالم ہمارا نفس، ہماری نفس ناطقہ ہے. یہ تو بدن تو ابزار وسیلہ ہے نا، ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہمارے جتنے بھی اعضاء ہیں، یہ اعضاء وسیلہ ہیں. ان اعضاء کو جو حکم جاری کرتی ہے وہ ہماری نفس ناطقہ اور روح ہے، ہماری نفس ناطقہ اور روح ہے. تو بس معلوم کا عالم کے پاس حاضر ہونا یہ علم حضوری کہلاتا ہے. یہ علم حضوری کہلاتا ہے. تو علم حضوری میں واسطہ نہیں ہوتا. مثال دوں، مثال علم حضوری کی، جب ہمیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، خوشی ہوتی ہے، غمی ہوتی ہے، تو یہ سارے کے جو خوشی غمی، یہ کوئی ذہن سے ہمارے تصور کرنے سے نہیں آئی، بلکہ ہمارے اندر عالم نفس ناطقہ کے پاس خود وہ خوشی غمی حاضر ہے. وہ حضور معلوم ہے عالم کے پاس. تو اس کو وہ حضور ہے، حصول نہیں ہے. ہم خوشی غمی بھوک پیاس کو حاصل نہیں کر رہے، بلکہ وہ حاضر ہے ہمارے پاس. تو کہتے ہیں کہ یہ جس طرح مثال پھر ہم انشاءاللہ جہاں بحث لے جائیں گے آگے، مکاشفہ انسان کا، یہ عرفاء جو کرتے ہیں کشف و شہود میں، وہ مکاشفہ جو ہوتا ہے
इसी नफ्स नातिका के जरिए से है। तो नफ्स नातिका जितनी जितनी मजबूत होती है, उसी से पर्दे के पीछे जो चीजें होती हैं वो समझ में आना शुरू हो जाती हैं। तो उस नफ्स नातिका के पास, आरिफ की नफ्स नातिका के पास वो अशिया हाजिर होती हैं। तो मुकाशफा के जरिए से जो इल्म होता है वो इल्म भी हुजूरी होता है, हुजूरी नहीं होता। तो इल्म हुजूरी में चूंकि वास्ता नहीं होता, वो डायरेक्ट इल्म होता है, तो इस वजह से उसमें खता नहीं होती, गलती नहीं होती, गलती का इम्कान नहीं है। इल्म हुसूली में वास्ता है तो खता और गलती का इम्कान है, इल्म हुजूरी में वास्ता नहीं है तो खता और गलती का इम्कान नहीं है। अल्लाह का इल्म कायनात के बारे में पूरी माँ से अल्लाह हाजिर है खुदा के पास। इल्म हुसूली है या हुजूरी है? आपसे सवाल है, अगर ये तारीफ समझ में आ गई वजात के इल्म हुसूली क्या है और इल्म हुजूरी क्या है? हाँ जी, आप लोग सोच के बताएं। मैं जल्दी से फारिस साहब को बता दूं कि कल इन बातों पे खासी बहस भी हुई थी और समझ नहीं आ रहा था। आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये दोनों चीजें, हसूली हजूरी, मैंने कहा आपको बताता चलूं। अब बताइए निदा, खुदा का जो इल्म है कायनात के बारे में, वो हसूली है या हजूरी? हजूरी। डायरेक्ट नॉलेज। माशाल्लाह। हाँ। ये वो क्या कहते हैं इस्तिलाह है इल्म हुसूली और हुजूरी की, कि जो तैमूर साहब के बेटे, जब हमने 2011-12 में शुरू किया था फलसफा, तो मुस्तफ़ा ने भी याद कर ली थी ये दो इस्तिलाहें, इल्म हुसूली और हुजूरी। यानी इतना हमने बयान की थी कि उनको भी इल्म हुसूली और हुजूरी जो है ना, वो इनकी तारीफ समझ में आ गई। जी, उस वक्त वो 5-6 साल का था। हाँ, 5 साल का था जी। तो बस ये हम आगे फिर लेके जाएंगे इस बहस को अल्लाह ताला की तरफ, कि अल्लाह कायनात के बारे में अल्लाह कहे। लेकिन हम क्या कहते हैं यहाँ से, चूंकि ये तो हमने इल्म हुसूली और हुजूरी को तारीखचे में इस वजह से बयान कर दिया कि इल्म हुसूली और हुजूरी की जो बहस है बिलाखिर फलासफा में थी, लेकिन मुल्ला सदरा ने आके उसको एक और तकसीम यही रहने दी, और फिर अल्लामा तबातबाई साहब ने तमाम उलूम को पलटा दिया उलूम हुजूरी की तरफ। कहा कि कायनात का सारा इल्म हुजूरी है। कायनात का में जो हमारा इल्म भी है, फकत खुदा ताला का इल्म नहीं, हमारा इल्म भी जितने उलूम हुसूली हैं वो हुजूरी है। किस तरह, ये इंशाअल्लाह अल्लामा तबातबाई साहब के उसमें बयान करेंगे, लेकिन यहाँ पे चीज बयान कर दूं कि वो ये फरमाते हैं, खुद मुल्ला सदरा भी और अल्लामा तबातबाई साहब भी, कि जब इल्म हुसूली और हुजूरी की तारीफ ये किया है कि हुसूली में वास्ता होता है, हुजूरी में वास्ता नहीं होता, लेकिन यही जो इल्म है हुसूली, इसी को ही अगर आप देखें तो वो जो शय खारिज में है जहन से बाहर, उसके और नफ्स नातिका के दरमियान वास्ता ज़हन है, लेकिन जो सूरत जहन में मौजूद है उस सूरत और नफ्स नातिका के दरमियान कोई वास्ता नहीं है, उसके और उनके दरमियान कोई वास्ता नहीं है। तो वो मालूम जो हमारे जहन में है, वो मालूम जो हमारे जहन में है, वो मालूम, उसको वो मालूम बिज़ात कहते हैं मालूम बिज़ात वही चीज है, उसके और नफ्स नातिका के दरमियान कोई वास्ता नहीं है, वो डायरेक्ट नफ्स नातिका के अंदर मौजूद है। तो बस इल्म हुसूली भी हुजूरी बन जाएंगे। तैमूर साहब, कुछ वाज़ेह हुई बात? नहीं, बहुत ही उम्दा। एक लफ्ज मुझे लगता है कि उसकी दोबारा कहूँगा। नहीं, एक ये बड़ा खूबसूरत था। मैं एक लफ्ज का ट्रांसलेशन करना चाह रहा था, गलत हुआ। आवाज आ रही है? जी आ रही। मेरी आवाज आ रही?
अरे تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عباس صاحب کریکٹ کر دیں گے مجھے کہ نفس ناطقہ کو شاید انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ریشنل سول. بڑا وہ اسٹرینج سا آپ کو ساؤنڈ کر رہا ہوگا نا, میں نے کہا سمپل لفظ اس کا بتا دوں. تو بولنے والے کو جی 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 بس تو انگریزی میں یہ سب ویسے اگر یہ آخری پوائنٹ جو آپ نے بتایا یہ ریپیٹ کر دیں تو اچھا ہوگا. ریپیٹ کر دوں. جی جی ضرور. پھر ہم بریک لے لیں گے, پھر فرسٹ ہاف کا ٹائم ختم ہو جائے گا 8:15 بجے, تو اس کو آپ ہاں ضرور دیکھیں میں دوبارہ اس کو وضاحت جب معلوم ہو گیا علم حصولی اور حضوری کی تعریف, تو اب یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ علم حصولی بھی حضوری ہے. تمام علوم حصولی حضوری ہے. کیسے کہ علم حصولی میں ہم نے کیا کہا ہے کہ 3 چیزیں ہیں علم حصولی میں. ایک نفس ناطقہ, انسان کی نفس ناطقہ, ایک اس کا ذہن, اور ایک باہر جو صورت ہے, باہر جو چیز ہے, باہر جو شے ہے. کتاب مثال کے طور پہ, تو کتاب کی جو صورت ہے وہ کہاں پہ ہے؟ ذہن میں. کتاب کی جو صورت ہے وہ کہاں پہ ہے؟ ذہن میں. اب ذہن میں جو کچھ ہے وہ اسی خارج باہر جو کتاب پڑھی ہے اس کی صورت ہے. اب نفس ناطقہ اور جو باہر کتاب پڑھی ہے اس کے درمیان میں واسطہ ذہن ہے. اس وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ علم حصولی ہے. لیکن علامہ طباطبائی صاحب فرماتے ہیں کہ اسی علم حصولی میں بھی 2 معلوم ہے ہمارے پاس. ایک معلوم بالغیر ہے جو باہر کتاب پڑھی ہے مثال کے طور پہ. ایک معلوم بالذات ہے جو اس کی صورت ہمارے ذہن میں, کہ جس صورت اور نفس ناطقہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ نفس ناطقہ میں موجود ہے. تو جو ڈائریکٹ آ جائے, جو معلوم عالم کے پاس ڈائریکٹ حاضر ہو جائے, وہ علم حضوری ہوتا ہے, حصولی نہیں ہوتا. اچھا, وہ جو صورت آ جاتی ہے ذہن میں, وہ صورت نفس ناطقہ میں پھر حاضر ہو جاتی ہے. نفس ناطقہ میں اس کا یعنی وہ حاضر ہو جاتی ہے. جیسے فاضل صاحب آپ پہلے ابھی جو ایک اور بات کہی تھی اس سے بھی واضح ہو رہا ہے خود بخود. آپ نے کہا تھا کہ جو ذہن ہے وہ نفس ناطقے کا ہی ایک پہلو ہے, اسی میں ہے. تو وہ تو واضح ہو جاتا ہے کہ وہ نفس میں آ گیا, نفس کا حصہ بن گیا. جی اچھا, اس میں فاضل صاحب اس میں ایک وضاحت تھوڑی اور کر دیں کہ جو اوریجنلی جب آپ یہ فرق ہم نے کیا علم حصولی اور حضوری میں, تو علم حصولی میں خطا کی گنجائش ہے, یہ تو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا. تو علامہ طباطبائی جب علم حصولی کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ علم حضوری ہے, ان دا سینس کہ جو آبجیکٹ آف نالج ہے, جو ذہنی صورت ہے, وہ حاضر ہے نفس ناطقہ کے لیے. تو لیکن پھر بھی علامہ طباطبائی یہ تو کہہ ہی رہے ہیں نا کہ اس علم حصولی میں خطا کی گنجائش تو رہے گی نا بیسیکلی. علامہ طباطبائی کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ جی یہ ویسے آپ ضرور پوچھیں. ویسے یہ بحث صرف ڈیفینیشن کی ہوگی نا, the nature of that knowledge is حضوری. اب خطا ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ تو بحث ہی نہیں ہو رہی. مگر حامد صاحب آپ بتائیں. دیکھیں جو عباس صاحب کا سوال ہے, یعنی علامہ طباطبائی صاحب یہ نہیں فرما رہے کہ خطا نہیں ہے اس میں, اور اس میں خطا ہوگی جب باہر جو چیز ہے اور ذہن کے ذریعے سے جو نفس ناطقہ کے پاس حاضر ہوئی ہے یا حاصل ہوئی ہے, وہ تو درمیان میں واسطہ آ گیا, خطا ہے. لیکن جہاں واسطہ نہیں ہے اس صورت اور نفس ناطقہ کے درمیان خطا واقع نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہو زبردست. یہ کتنے منٹ کی بریک ہے تیمور صاحب؟ 15 منٹ کی ہوگی تو پھر ہاں جی 8:30 پھر شروع. کوئی سوال ہے تو میں بتا سکتا ہوں. میں نے شاید یہ چیزیں یعنی تیز بتائی ہیں, مجھے یہ لگ رہا ہے, لیکن پھر بھی اگر کوئی
چیز واضح نہیں ہوئی تو میں اس کو بتانے کے لیے دوبارہ فاضل صاحب 5 منٹ سوال لے لیتے ہیں، پھر 10 منٹ کی بریک کر لیں گے. جی صاحب کے چہرے پہ سوال لکھا ہوا ہے. ایک چیز جو ذہن میں، کیونکہ پریزنشل نالج یا علم حضوری کی بحث کل بھی ہوئی تھی اور اس کے اندر کچھ چیزیں کہیں گئی تھیں. ایک چیز یہ تھی کہ علم حضوری جو ہے وہ پیسو ہوتا ہے. اب مجھے اس کا اردو کا ورڈ نہیں آتا پیسو کا کیا مطلب ہے، لیکن جو ذہن میں سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر کوئی بھی چیز علم حضوری کا حصہ بنتی ہے وہ خارج میں تو لازمی وہیں سے اس کا کوئی نہ کوئی سورس تو ہوگا نا، ورنہ تو ذہن اگر اپنی کوئی چیزیں بناتا ہے امیجنیشن میں، تو امیجنیشن تو مطلب عارف بھی کر سکتا ہے، وہ بھی امیجنیشن شاید اس کی بہتر ہو، لیکن دوسری طرف پہ کچھ ذہنی امراض ایسے ہیں جو کہ ذہن میں تصویریں یا صورتیں بنا لیتے ہیں. تو پھر علم حضوری کے اندر بغیر خارج کے کیسے ممکن ہے کچھ بھی چیز پیدا کرنا؟ دیکھیں یہ جو بات اور آپ کا سوال ہے، یہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم اس میں بحث کریں گے کہ یہ جو سارا علم ہے یہ کہاں سے اس کا آتا ہے اور اس کا کہاں سے لنک ہے، اس کو یہ چیزیں ساری کہاں لنک کرتی ہیں. تو اس کو انشاءاللہ یہ ہم بحث ساری اسی طرف لے چلیں گے کہ بالآخر کوئی نہ کوئی سبب و علت ہے اس کی. تو علت کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے کہ وہ علت کیا ہے. وہ عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، عقل فعال، عقول کی بحث بھی آ جاتی ہے، پھر ملا صدرہ کا نظریہ، علامہ طباطبائی صاحب کا نظریہ، اتحاد عاقل و معقول، بہت ساری بحثیں آ جائیں گی درمیان میں. اچھا فاضل صاحب جی اچھا، اب یہ اس تھوڑا سی ذرا جو علامہ طباطبائی نے تھوڑا سا ان کو اپنا اوپینین ذرا ڈفرینٹ تھا، انہوں نے علم حصولی کے اندر بھی علم حضوری کا جو ایک ایلیمنٹ لے کے آئے. تو میرے خیال اس میں یہ بھی تھوڑی سی، کیونکہ اس میں پھر یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ علامہ طباطبائی کے ہاں نفس ناطقہ اور جو ذہن میں صورت بنی ہے اس میں ریلیشن شپ کیا ہے، رابطہ کیا ہے، کیونکہ تبھی تھوڑا بہتر یہ وضاحت ہوگی نا کہ پھر وہ اس کو بھی ظہور کا سٹیٹس کیوں دے رہے ہیں ذہنی صورت کو. تو ویسے تو آگے بتائیں گے، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ بتانا شاید تھوڑا اس میں وضاحت کرنا ضروری ہے کہ جب علامہ طباطبائی یہ کہتے ہیں کہ جو ذہنی صورت ہے وہ حاضر ہے نفس ناطقہ کے سامنے، تو یہ حاضر ہونے کا بیسیکلی کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اس سے تھوڑی دیر پہلے تو ہم یہ ڈسکشن کر رہے تھے نا کہ بہرحال یہ ریپرزنٹیشنل تو ہے نا، یہ نالج ایک ذہن کا واسطہ تو ہے، لیکن اس کے باوجود علامہ طباطبائی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ذہنی صورت نفس ناطقہ کے لیے حاضر ہے. تو اس میں میرے خیال شاید آپ آگے آپ یہ جا کے بتائیں گے کہ وہ بیسیکلی یہ صورت ایمینیٹ ہوتی ہے، یہ مطلب ایکٹیو انٹلیکٹ یا عقل فعال کے تھرو یہ مطلب سول کریٹ کرتی ہے اس فارم کو، اس کائنڈ آف این ایمینیٹو ریلیشن شپ بٹوین دی نور اینڈ دا نون. اور اس لیے پھر اس صورت کو آپ نفس سے جدا بھی نہیں کر سکتے، یہ انٹیگرل پارٹ بن جاتی ہے نفس کا. تو میرے خیال یہ ایلیمنٹ بھی بتانا ضروری ہے، تبھی ہم کہیں گے نا کہ وہ ذہنی صورت حاضر ہے. کیونکہ جیسے آپ آگے بھی بتائیں گے کہ ابن سینا کے ہاں تو وہ تو کہتا ہے کہ جو ذہنی صورت ہے وہ علیحدہ بھی ہو سکتی ہے، وہ کائنڈ آف ایک عرض ہے، ایکسیڈنٹل ہے. لیکن علامہ طباطبائی کے ہاں یہ ذہنی صورت ایکسیڈنٹل ٹو دا سول یا نفس تو نہیں ہے نا بیسیکلی، اس لیے وہ حاضر ہے کیونکہ اس میں اور اس صورت میں ایمینیٹو ریلیشن شپ ہے، تبھی اس کو وہ نالج بائی پریزنس کا نام دے رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں مطلب اس پوائنٹ کو بھی لے آؤں کہ میرے خیال اس پہ بھی تھوڑی سی وضاحت تھوڑی سی ضروری ہے یہاں بیسیکلی. جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین. جی انشاءاللہ بحث کو اسی طرف لے کے آ رہے ہیں کہ وہ صورت جو معلوم ہے اور حاضر ہے عالم کے پاس، نفس ناطقہ کے پاس، یہ یہاں پہ اتحاد عالم و معلوم ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. وہی جو آپ فرما رہے ہیں، ابن سینا قائل نہیں تھے اتحاد عاقل و معقول کے، ملا صدرہ قائل ہیں، علامہ طباطبائی صاحب قائل ہیں. یہ انشاءاللہ اس کی میں
آگے چل کے نا ابھی تھوڑی سی اور وضاحت کر کے ملا صدرہ کی اس کی، تو اسی پہ آتے ہیں ہم انشاءاللہ. اس کو یہیں پہ آپ ذہن میں رکھیں تاکہ اس کی پھر اس کو ہم آگے چل کے اس کی وضاحت کرتے ہیں. کیونکہ میں بس یہ چاہ رہا تھا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں نا باقی ان کے ذہن میں یہ کلیئرٹی آ جائے کہ یہ ظاہر یا حاضر ہونے کا کیا مطلب ہے، تاکہ پھر وہ یہ بھی ڈسٹنگوش کر پائیں گے کہ علامہ طباطبائی جو ہے ان کا سٹینس باقیوں سے کیوں مختلف ہے، وہ کیوں علم حصولی کو بھی حضوری کہہ رہے ہیں. اس سے ذرا اسٹوڈنٹس کو اور کلیئرٹی ہو جائے. بس شکریہ. ہاں جی میں ابھی تھوڑی سی جو وضاحت کروں گا نا تو وہ صرف اسی چیز کو سمجھانے کے لیے پھر اسی پہ ہم پہنچیں گے ہم جو ہے نا وہ کہ یہ کس طرح حضور ہے اور حقیقت علم کیا ہے. اچھا یہ بیان کرنا تھا کہ ملا صدرہ کے ہاں دو انہوں نے اپنے جو جدید نظریے جو ان کو کہا جاتا ہے ابتکاری نظریہ، یعنی جو تخلیقی نظریے تھے، ملا صدرہ نے آ کے اپنے فلسفہ میں جو کچھ نظریے دے، جن نظریات کی بنیاد پر کافی فلسفہ میں تحول اور کیا کہتے ہیں تبدیلی آئی. تو اس میں جو ہے نا وہ ملا صدرہ ایک چیز وہ اصالت وجود و ماہیت کے قائل ہے. اصالت وجود و ماہیت کے قائل میں کیا کہتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں ما سوی اللہ، خدا کے علاوہ ہر شے وجود و ماہیت سے مرکب ہے. انسان کو سامنے لیں تو ایک انسان کا وجود ہے، اس کا ہونا، ایک اس کی ماہیت ہے کہ وہ ہے کیا چیز، وہ کیا چیز ہے، انسان کیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں انسان مثال کے طور پہ حیوان ناطق ہے. تو یہ اس کی ماہیت ہوگی اور اس کا وجود یعنی وہی اس کا ہونا ہے. تو کہتے ہیں کائنات میں اصالت وجود کا مطلب یہ ہے کہ ملا صدرہ یہ کہتے ہیں کائنات میں اول سے آخر تک وجود ہی ہے. وجود کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہمارا جو ذہن، ہمارے ذہن اس کو جو ہے نا وہ ان کو اعتبار کرتا ہے. ہماری انسانی ذہن جو ہے، ذہن میں چیزیں آتی ہیں، ذہنی ہے وہ. لیکن کائنات میں ماہیت بھی ہے تو ذہنی ہے، لیکن سب کچھ جو ہے وجود ہے، ہونا. انسان کی ہستی جو ہے کائنات میں پوری کے پورے جہان کو اول سے آخر تک ہستی نے پور کیا ہوا ہے. پورا خدا اور ما سے اللہ سب وجود ہے. تو ملا صدرہ کہتے ہیں کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ اول سے آخر تک وجود ہے اور اس وجود کے درجے ہیں. ایک درجہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایک درجہ انسان ہے، ایک درجہ ملک ہے، ایک درجہ یہ حیوانات ہے. یہ سارے کے سارے اس وجود کے درجے ہیں. اچھا، اب جب یہ ملا صدرہ نے نظریہ دیا تو اس نظریے کی بنیاد پر وجود ذہنی جو ہم نے پیچھے ذکر کیا علامہ فخر رازی صاحب کا کہ جو اعتراض مہم آ رہا تھا وہ یہ تھا ان کے ہاں کہ جب ایک شے جو باہر موجود ہے اگر بعین ہی ہمارے ذہن میں آئے تو اس کی خصوصیات بھی آنی چاہیے، اس کی خصوصیات بھی آنی چاہیے. اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ وجود ذہنی، ذہن میں جو چیز آئی ہے وہ وہی ہے جو خارج میں باہر موجود ہے. اگر جو باہر موجود ہے بعین ہی وہی ہے تو پھر تو باہر آگ جو ہے اس کو ہاتھ لگائیں جلاتی ہے، تو ذہن میں اگر اس آگ کو آپ تصور کریں گے تو ذہنی آگ کو بھی جلانا چاہیے. اور درحالی کہ ہم واضح طور پہ دیکھتے ہیں کہ ذہن میں جو تصور کی ہوئی آگ ذہن کو نہیں جلاتی، فقط جو ذہن سے باہر خارج میں کتاب آگ موجود ہے وہ جلا رہے ہیں. وہ اس کی طرف ہم ہاتھ بڑھائیں گے تو ہمیں جلا دے گی ہمارے ہاتھ کو، لیکن اسی آگ کو ہم تصور کریں گے، ذہن میں لائیں گے، اس کا وجود ذہنی وہ نہیں جلائے گا. ہمارے ذہن میں وہ تصور جو آگ ہے، تصور کی ہوئی آگ، وہ ذہن کو نہیں جلاتی. لیکن ملا صدرہ نے آ کے یہ کہا کہ ملا صدرہ نے اس اشکال کا جواب بھی دے دیا اپنے اس نظریے کی بنیاد پر کہ وجود اگر اشیاء کی جو خصوصیات ہیں، خصوصیات کا تعلق ان کے وجود خارجی سے ہے، چونکہ اصالت وجود کے قائل ہے تو اثرات بھی اسی وجود کے ہیں. تو وجود خارجی میں آگ جو ہے وہ جلاتی ہے، لیکن اس کی جب صورت ذہن میں آئیں گے تو صورت اس کی ماہیت بنے گی.
وہ ماہیت اس کی جو ذہن میں حاصل ہوگی وہ کبھی نہیں جلائے گی، باوجود اس کے کہ یہ وہی آگ ہے، لیکن اس کا وجود جلاتا ہے اس آگ کا، اس کی ماہیت نہیں جلائے گی۔ تو چونکہ ذہن میں جب آ گئی تو ذہن میں متصور و ماہیت ہی ہے۔ بہرحال اس کو ملا صدرہ نے اس طرح حل کیا، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا جس کا تعلق ہماری پوری اس بحث سے ہے، ملا صدرہ حرکت جوہریہ کے قائل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں، یہ عالم میں سب چیزوں میں حرکت ہے، حرکت سے وجود میں آیا ہے۔ زمانہ بھی حرکت سے وجود میں آ رہا ہے، کہ حرکت ہے اشیاء میں، تو حرکت سے منٹ، سیکنڈ، دن، راتیں، ہفتے، مہینے، سال بن رہے ہیں۔ یہ سارے کی ساری اشیاء میں حرکت کی وجہ سے، جو کچھ بھی کائنات میں ہے، اس عالم مادم، سب کچھ جس کا تعلق جسم و جسمانیات سے ہے، عالم مادہ سے ہے، تو عالم مادہ میں کا سب چیزوں میں حرکت ہے، چاہے وہ جوہر ہے چاہے عرض ہے، چاہے وہ جوہر ہے چاہے عرض ہے۔ جوہر انہوں نے دو قسمیں کر دی، کہتے ہیں کہ ایک چیز جوہر ہوتی ہے، ایک عرض ہوتی ہے۔ جوہر کا مطلب ہوتا ہے، جوہر یعنی وہ شے جو خارج میں موجود ہونا چاہے تو اسے کسی سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ عرض وہ ہے جو خارج میں موجود ہونا چاہے تو سہارے کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ رنگ کسی جسم پہ آئے گا، چاہے وہ جسم لکڑی ہو، چاہے دیوار ہو، چاہے جو بھی ہو، تو رنگ عرض ہے، لیکن وہ دیوار اور کیا کہتے ہیں لکڑی وہ جسم ہے، تو جسم کیا ہے؟ وہ جوہر ہے۔ اچھا، ملا صدرہ سے پہلے نظریہ یہ تھا کہ آراز میں حرکت ہے۔ یہ جو آراز ہے نا، آراز یہ تبدیل ہو رہے ہیں، آراز میں حرکت ہے۔ کہتے ہیں یہ سیب جو درخت کے اوپر ہے، مثال کے طور پہ سیب کا درخت ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس کے جوہر ذات وہی پہ ہے، وہ کبھی بیج ہے، کبھی جو ہے نا وہ چھوٹا سیب بنے گا، پھر اس کے اوپر مثال کے طور پہ وہ سبز ہوگا، پھر وہ سرخ بن اس کا رنگ ہو جائے گا۔ تو یہ سب آراز ہیں، آراز میں حرکت ہے، جوہر میں حرکت نہیں ہے۔ ملا صدرہ سے پہلے یہ نظریہ تھا۔ ملا صدرہ نے آگے فرمایا نہیں، آراز کی حرکت بھی تابع ہے جوہر کی حرکت کے۔ جوہر کی حرکت ہے جس کی وجہ سے آراز میں حرکت ہے، تو اس کی ذات چونکہ اب میں حرکت ہے تو اس وجہ سے اس میں حرکت ہے، اس کی آراز میں حرکت ہے۔ پھر وہ انہوں نے جوہر کو 5 قسموں میں تقسیم کر دیا۔ 5 قسمیں کون سی ہیں جوہر کہ جس میں کیا کہتے ہیں نفس ہے، عقل ہے، نفس، عقل، جسم، مادہ اور صورت، یہ 5 جوہر ہیں، باقی آراز ہیں۔ یہ 5 جوہر کی 5 قسمیں ہیں۔ جس کا تعلق جسم سے ہے وہ بھی جوہر ہے، جو مادہ ہے، صورت ہے، عقل ہے۔ عقل مراد یہ انسانی عقل نہیں، جس سے ہم سوچتے ہیں، وہ نفس ہے ہمارا، وہ دوسری قسم ہے۔ عقل یعنی وہ فرشتے، نفس یعنی وہ نفس ناطقہ کہ جو فعل انجام دینے میں بدن کی محتاج ہے، جسم کی محتاج ہے، کہ اس نے فعل انجام دینا ہے تو ہاتھ سے انجام دے گی، آنکھ سے انجام دے گی، پاؤں سے جو ہے نا وہ انجام دے گی۔ تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ملا صدرہ کہ انسان کی جب تخلیق ہوتی ہے تو انسان کے مراحل و تخلیق کو دیکھیں کہ انسان ایک رحم میں نطفہ سے مضغہ، علقہ، اور پھر آخر میں آ کے اس کے اوپر روح کی صورت آتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انسان اول تخلیق میں جسم ہوتا ہے، جسم جوہر ہے، اس جسم میں حرکت ہوتی ہے، وہ کبھی ایک حالت ہے اس میں حرکت آتی ہے، مضغہ بن جاتا ہے، علقہ بن جاتا ہے، پھر وہی جسم جو جوہر میں حرکت ہو رہی ہے۔ تو انسان آغاز میں جسم ہے، لیکن اسی جسم کی حرکت کا ایک نتیجہ ایک مرحلے میں آ کر اس کے اوپر روح آ جاتی ہے،
اس کی نفس نات کا وہ یعنی یہ نہیں ہے کہ روح کوئی پہلے خلق ہوتی ہے، پہلے کسی عالم میں ہوتی ہے اور یہاں پہ آ جاتی ہے، یہ ان کا نظریہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ روح کی تخلیق ہوتی ہے اس جسم کی تخلیق کا ایک مرحلہ آ کر وہ نفس نات کا بنتی ہے. تو انسان ابتدا میں جسم ہے، جسم اس کو کہتے ہیں النفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء. ملا صدرہ ایک چیپٹر ہے کہ آغاز میں نفس جسم ہوتا ہے، نفس نات کا جسم ہے، لیکن پھر آگے چل کے یہ روحانیت البقاء ہے، روح ہے، پھر یہ مجرد ہے اور باقی رہنے میں جسم نہیں ہے. تو اب کہتے ہیں کہ انسان جسم تھا، جسم میں حرکت کی وجہ سے وہ روح میں ایک وقت کا اس میں نفس نات کا آ گئی، تو نفس نات کا بھی وہ جوہر ہے. تو اب اسی جوہر میں جو ایک مرحلے میں نفس ناطقہ تخلیق ہوتی ہے، تو اسی نفس ناطقہ میں حرکت کی وجہ سے علم و معرفت کا آغاز ہوتا ہے کہ انسان کا جو انسان کی نفس ناطقہ اول میں خالی ہوتی ہے ہر قسم کے علم و معرفت سے، لیکن چونکہ حرکت ہے اس جوہر میں یعنی اسی نفس ناطقہ میں، تو حرکت کی وجہ سے بچہ جب آنکھیں کھولتا ہے تو آنکھیں کھولتے ہی اشیاء کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی قوہ حاسہ جو ہے محسوسات کو درک کرنا شروع کر دیتی ہے. آنکھوں سے چیزوں کو دیکھے گا، ہاتھ سے لمس کرے گا، کہے گا پانی مثال کے طور پہ، دودھ، جو بھی چیزیں ہیں جو ہے نا وہ محسوسات ہیں، ان کو درک کرے گا. اچھا ان محسوسات میں پھر وہ کیا کرتا ہے؟ محسوسات میں کچھ چیزیں کا تصور کرتا ہے تو تصور کرے گا مثال کے طور پہ پانی کو، دودھ کو، یہ اس کا تصور ہے. یہی تصور پھر ایک مرحلہ میں جا کر تصدیق بن جاتا ہے. تصدیق میں ہوتا کیا ہے؟ حکم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وہی پانی جس کا تصور کیا ہے اس پہ اب یہ بچہ ایک مرحلے میں پہنچ جاتا ہے، وہ یہ کیا کہتا ہے کہ یہ پانی ٹھنڈا ہے، یہ پانی گرم ہے تو ہاتھ نہیں لگائے گا، ٹھنڈا ہے تو پی جائے گا. تو یہ چیزوں کی تصدیق کرنا شروع کر لیتا ہے. یہ اس کا جو ہے نا وہ علم و معرفت کے آغاز کا مرحلہ ہے، جس میں اس کی علم و معرفت کا آغاز ہو رہا ہے. کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ آنکھیں کھولتا ہے، اس کی قوہ حاسہ یہ حواس خمسہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، محسوسات کو درک کرتا ہے، محسوسات میں دیکھتا ہی وہ تصور تصدیق کرتا ہے. تو علم پہلی کہتے ہیں پہلی جو سیڑھی ہے علم تصور و تصدیق میں تقسیم ہو جاتا ہے. علم کی پہلی جو قسم بن جاتی ہے، دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق. تصور کرے گا ایک چیز کو، پھر ان کی تصدیق، پھر جب بڑا ہوتا ہے تھوڑا سا آگے چل کے کہتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ مثال کے طور پہ یہ پانی ٹھنڈا ہے، یہ دودھ صحیح ہے، یہ غلط ہے، جو بھی ہے تصدیق کرنا شروع کر دیتا ہے. ماں کھڑی ہے، ماں موجود ہے، ماں موجود نہیں ہے، رونا شروع کرے گا ماں جب نہیں ہوگی. تو یہ ساری تصدیقات ہیں، یہ تصورات اور تصدیقات اس عالم میں ان کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ اس کے علم و معرفت کا آغاز ہے. تو اس علم و معرفت کے آغاز میں تصور و تصدیق سے اس کا آغاز ہوتا ہے. تصور و تصدیق سے جب آغاز ہوتا ہے تو یہیں سے وہ کیا کرتا ہے، یہیں سے پھر آہستہ آہستہ جو چیزیں دیکھتا ہے ان کی صورتیں ذہن میں منعکس کرتا ہے. مثال کے طور پہ دودھ کی صورت ذہن میں آئی، اب دودھ نہیں ہے، 1-2 گھنٹے بعد تقاضا کرے گا دودھ کا. کہاں سے تقاضا کرے گا؟ کہ جو صورت اس نے لی تھی حواس خمسہ سے، وہ اب اس کی قوہ خیال میں موجود ہو گئی ہے. تو کہتے ہیں کہ جہاں
جہاں اشیاء کی صورتیں موجود ہوتی ہیں اس کو قوہ خیال کہا جاتا ہے. قوہ خیال. تو انسان کے اندر ایک قوہ حس موجود ہے جس کا تعلق حواس سے ہے کہ محسوسات سے ہے. پھر محسوسات کو جب انسان ذہن میں لاتا قوہ خیال میں لاتا ہے. قوہ خیال کہ آپ چیزیں ہٹا دیں ان کی صورتیں ذہن میں ہوں گی. جب بھی آپ دودھ کہیں گے تو دودھ کا ایک تصور اور ایک صورت اس کے ذہن میں ہوگی. اب یہیں سے وہ کیا کرتا ہے, یہیں سے قوہ خیال میں صور خیالیہ موجود ہوتی ہیں, خیالی صورتیں موجود ہوتی ہیں. آپ وہ کیا کرتا ہے, خیالی صورتیں لیتا ہے. آپ خیالی صورتوں پہ کیا کہتے ہیں, خیالی صورتوں پہ وہ اس کی ذہن وہ فعالیت انجام دیتی ہے, ایکٹیویٹی ہوتی ہے ذہن کی اس کے اوپر کام کرتی ہے. جب بڑا ہوتا ہے جو ہے نا وہ بچہ, جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اب ساری ذہن میں بچہ کیا کرتا ہے, وہ قوہ خیال سے ایک قوہ عقل میں جا کر ان سے کلیات بناتا ہے. مثال کے طور پہ کیا کرتا ہے, وہ کہے گا یہ زید عمر بکر خالد ان کی خصوصیات کو جدا کر دے گا. کوئی عالم ہے, کوئی جاہل ہے, کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی کیا ہے, کوئی پاکستانی ہے, کوئی امریکہ ہے, جو بھی ہے, یہ خصوصیات ہیں, یہ جدا کرے گا تو ان کی ذات کو دیکھے گا. وہ ذات کیا, یہ سارے انسان حیوان علاقے کا ہے. وہ کلی مفہوم تشکیل دے گا. تو جو کلی مفہوم تشکیل دیتی ہے وہ انسان کی قوہ عقل ہے. اب یہ قوہ عقل ہے جو کلی مفہوم جا کر تشکیل دیتی ہے. تو یہیں سے اس کی معرفت کا آغاز کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے. مراحل جو ہیں علم و ادراک کے وہ یہی ہیں. پہلا مرحلہ حسیہ ہے, مرحلہ حس. دوسرا مرحلہ خیال. تیسرا مرحلہ عقل ہے. اب اس مرحلہ حس, خیال اور عقل یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر, یہ انسان کی جب تخلیق کیا ہے, تین چیزیں رکھی ہیں, تین قوت, تین صلاحیتیں رکھی ہیں. کیوں رکھی؟ ان تین انسان کو دیکھ کر اللہ نے ان تینوں کے متناسب مطابق تین عالم خلق کر دیے. قوہ حس کے مطابق عالم مادہ, جس عالم میں ہم رہتے ہیں, عالم حس خلق ہو گیا. قوہ خیال کے متناسب اور مطابق اللہ نے عالم خیال اور عالم برزخ تخلیق کر دیا. پھر قوہ عقل کے متناسب اور قوہ مطابق اللہ تعالیٰ نے عالم عقل جا کر تخلیق کیا. عالم عقل وہ فرشتوں کا عالم ہے. اب جب انسان اپنے علم و معرفت کا پروسیس اس طرح شروع کرتا ہے تو اس طرح شروع کرنے میں اس کی قوہ حس کا تعلق عالم حس سے ہوتا ہے, قوہ خیال کا تعلق عالم خیال سے ہوتا ہے, اور قوہ عقل کا تعلق عالم فرشتوں سے ہوتا ہے. تو یعنی وہ جو کچھ صورت خیالی ہیں یا محسوسات ہیں یا صور معقولہ لیتا ہے, وہ ساری کی ساری جو انسان لے رہا ہے وہ ان تین عوالم سے لے رہا ہے. ان تین جو اس کے مطابق عالم ہے, اس کا ان تینوں کا تعلق اپنے اپنے عالم سے ہے, اپنے اپنے عالم سے ہے, چاہے وہ عالم حصہ ہے, عالم خیال ہے اور عالم عقل ہے. اچھا, انسان فکر کی بھی, جب انسان سوچتا ہے نا, فکر کی بھی منطق میں تعریف کی جاتی ہے کہ انسان کی سوچ تفکر کرتا ہے اور ایک علم تک پہنچتا ہے. تو علم ہوتا کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ حرکت من المعلومات الى المجہولات, معلومات سے مجہولات تک پہنچتا ہے. ذہن اس کی معلومات جو ہیں اس کے پاس جو موجود ہیں صورتیں, ان پہ کام کر کے ایک مجہول جو کلی قاعدہ تھا اس کو بنا دیا. وہ جو کلی قاعدہ جا کے
कुल्ली कायदा जाके, वो जो कुल्ली कायदा जाके आपको हासिल होगा नफ्स नातिका से, उसका ताल्लुक क्या है? आलम अक्ल से है। अच्छा, वो आलम अक्ल में भी हर अक्ल को हम कहते हैं कुल्ली मुनहसिर में फर्द है, एक कुल्ली है लेकिन एक फर्द में मुनहसिर है। तो ये इंसान भी जब अपनी इल्म व मारिफत का आगाज करता है हिस्स व ख्याल से, कुव्वे अक्ल के जरिए से, जब पहुंचता है कायदे उसूल असल बनाता है, तो ये सारे के सारे जो उसूल हैं यही दर हकीकत वो इल्म कहलाते हैं। यही दर हकीकत क्या है? वो इल्म कहलाते हैं। तो इस इल्म का जो अगला बाला तरीन दर्जा है वो कश्फ व शहूद है। यानी इस कुव्वे अक्ल से ही जो हमें कवायद हमने जाने हैं, अब ये मरहला कश्फ व शहूद में जाकर इंसान की नफ्स नातिका उनको न फकत हासिल करती है बल्कि विसाल होता है। ये पहुंचती है, पहुंच के ये उन कवायद तक पहुंचती है, दर्क नहीं करती, इल्म मारिफत को उस चीज में तब्दील कर देती है। तो ये उसका जो है ना वो यानी आला तरीन जो है ना वो दर्जा वो है। फिर उसका आला और कश्फ व शहूद का इल्हाम और फिर वही है। वहां तक हम फिर इंशाल्लाह इल्हाम और वही और उसकी हकीकत के मुतालिक भी इंशाल्लाह आगे चल के बहस करेंगे। तो कहने का ये था कि जो इल्म जिसे हम इल्म कहते हैं वो वही कुव्वे अक्ल के जरिए से आलम अक्ल से इत्तिसाल के नतीजे में जो हासिल होता है वो हमारा इल्म है। तो वही इल्म क्या है? नफ्स नातिका में वही ऐन नफ्स नातिका बनता है, वही हुजूर है, हुजूर मालूम है आलिम के पास। वो आलिम क्या? वो नफ्स नातिका है, तो उसी का हुजूर है उसके पास। अलबत्ता ये इस तरह नहीं है कि वो नफ्स नातिका कोई एक चीज है और ये अगली बहस जो मुल्ला सदरा अल्लामा तबतबाई फरमाते हैं कि अब इस तरह यहाँ पे ये नहीं है कि वो मालूम जो हाजिर है आलिम के पास मालूम और है और आलिम और है, नहीं, वो मालूम ऐन आलिम है, आलिम ऐन मालूम है। यानी इस तरह नहीं है कि नफ्स नातिका एक चीज है और उसमें चीजें कुछ वारिद हो रही हैं। जिस तरह इब्न सीना का नजरिया है कि मिसाल के तौर पे कमरा है, कमरा अपनी जगह पे है, उसमें आप सामान उसको भरते जाएं सामान से, तो ये चीजों का इजाफा हो रहा है कमरे में, कमरा अपनी जगह पे साबित है। ये इब्न सीना का नजरिया कुछ इस तरह था कि नफ्स नातिका में किसी किस्म का तगय्युर व तबद्दुल नहीं है, नफ्स नातिका में किसी किस्म का तगय्युर व तबद्दुल नहीं है, वो सूरतें जो है ना वो इजाफा हो रही है। मुल्ला सदरा ने आके कहा नहीं, यहाँ जो सूरतें ऐन बन रही हैं, नफ्स नातिका का ऐन बन रही हैं, वो सूरत जो मालूम है ऐन आलिम बन रही है। यानी जब हम वो चीज इल्म हासिल हो जाता है, वो कवायद अकलिया हमारे पास आ जाते हैं, तो दर हकीकत वो वही नफ्स नातिका बन जाते हैं। इस तरह नहीं है कि नफ्स नातिका कोई चीज है और ये कोई चीज है, दो अलहदा नहीं है, ये दोनों एक चीज है। तो दूसरे लफ्जों में इल्म व मारिफत से ही नफ्स नातिका जितना इल्म व मारिफत में इजाफा होता जाएगा तो उतना नफ्स नातिका ऊपर जा रही है, नफ्स नातिका में इजाफा हो रहा है, उसमें तगय्युर तबद्दुल आ रहा है। इब्न सीना के नजदीक कोई तगय्युर तबद्दुल नफ्स नातिका में नहीं आया। मुल्ला सदर क्योंकि वो इत्तेहाद आकिल व माकूल के या आलिम व मालूम के कायल नहीं थे। मुल्ला सदरा कहते हैं आलिम व मालूम वाहिद है, यानी नफ्स नातिका और वो मालूम ये ऐन है एक दूसरे का। इसको कहते हैं इत्तेहाद आकिल व माकूल या आलिम व मालूम, यानी दोनों मालूम व आलिम वहदत रखते हैं। मुल्ला सदरा और अल्लामा तबतबाई साहब ने आके फरमाया कि इन दोनों में वहदत है, यानी ये इस तरह नहीं है कि आपके इल्म में इजाफा हो रहा है, आपकी नफ्स नातिका में इजाफा हो रहा है। तो हर एक की जात जो है फिर इल्म मारिफत से ही बन रही है,
علم و معرفت سے ہی ذات تشکیل پاتی ہے. تو جہاں علم و معرفت نہیں ہے تو وہ تو سمجھے ذات انسان ہی نہیں ہے. وہ ان کو تو پھر حیوانات سے کیا ہے تشبیہ دی گئی ہے. تو انسان کی جو ذات ہے وہ علم و معرفت سے تشکیل پاتی ہے. تو علم و معرفت اور نفس ناطقہ میں جدائی نہیں ہے. ابن سینا کے نزدیک وہ صورتیں جدا بھی ہو جاتی ہیں چونکہ وہ اعراض ہیں اور نفس ناطقہ جوہر ہے, اس کے اوپر آ رہی ہیں آرا. ملا صدرہ فرماتے ہیں یا علامہ طباطبائی صاحب نہیں, صورتیں اس میں نہیں آ رہی بلکہ صورتیں اس کا عین بن کے اس کو میں اضافہ کر رہی ہیں. نفس ناطقہ میں اضافہ ہو رہا ہے. نفس ناطقہ میں 10 درجے کا علم تھا تو نفس ناطقہ 10 درجے کا, پھر 20 درجے کا, پھر 30 درجے کا. تو اس اعتبار سے ہر ایک کی ذات جو ہے دوسرے سے فرق کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ذات علم و معرفت سے تشکیل پاتی ہے. علم و معرفت سے ہی نفس ناطقہ, ذات یعنی وہی نفس ناطقہ, اور نفس ناطقہ عین علم و معرفت. تو عین علم و معرفت جو ہے تو ہر ایک کی ذات اس دوسرے کی ذات سے جدا ہے. ہر ایک کی ذات کیا ہے اس اعتبار سے دوسرے سے جدا ہے. تو اب جب کیا کہتے ہیں, جو سوال عباس صاحب کا تھا کہ علامہ طباطبائی صاحب نے جو فرمایا حضور معلوم عند العالم, وہ حضور یہی حضور ہے کہ حضور وہ قواعد عقلیہ عالم کے پاس یعنی نفس ناطقہ کے پاس کہ وہ عین نفس ناطقہ بن جاتی ہیں. عین نفس ناطقہ بن سے تھے اس کی علم و معرفت, اس کی ذات کیا ہے وہ پروان چڑھتی ہے, اوپر جاتی ہے. اور پھر یہیں سے اسی کا ارتباط رابط ہے کس سے؟ پھر معاد سے, قیامت سے, کہ یہ صور عقلیہ ہی یہ صور معقولہ جو ہیں یہ کیا اس ذات سے جدائی ممکن ہے نہیں ممکن ہے. یہ پھر انشاءاللہ ہم اس کو اگلی اس میں بحث میں پیش کریں گے. لیکن جو جی مجھے لگ رہا ہے کہ نا اب سوالات لے لیں کیونکہ بہت سے نئے الفاظ اور کانسیپٹس ہیں, وہ پھر یہ مجھے لگ رہا ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ جی فرمائیں. جی آپ بتائیں, آپ کیا اس کو نہیں بس میں یہی اگلی بحث تو بعد میں ہم شروع کریں گے. فائل صاحب ایک اور تھوڑی سی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو ملا صدرہ ہیں وہ تو یہ تینوں سطح پہ حسی, خیالی اور عقلی تینوں سطح پہ اتحاد کے قائل ہے نا, ایسے ہی ہے نا ملا صدرہ جو ہے. لیکن میرا خیال علامہ طباطبائی کا تھوڑا سا یہاں اوپینین ڈفرینٹ ہے. ایم آئی کریکٹ اس بارے میں؟ وہ حسی سطح پہ شاید نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا علامہ طباطبائی جو ہیں کیا وہ حسی سطح پہ بھی اتحاد کے قائل ہیں؟ یہ میں آپ سے مطلب کنفرمیشن چاہ رہا ہوں. نہیں, حسی سطح پہ نہیں ہے. اچھا جی, سوال آپ کرنا چاہتے نا سمیر, آپ ابھی بھی کرنا چاہتے؟ جوہر کے معنی پوچھ رہے تھے آپ. نہیں, جوہر کا تو مجھے وہ ڈکشنری سے مل گیا تھا, بڑی اچھی ڈکشنری ہے, اس میں کافی الفاظ کے معنی ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اگر چونکہ یہ ایک لمبا سا ایک وہ تھا, تو اگر کوئی جلدی سے مطلب اگر سمری یا جس کے ذہن میں کچھ اس طرح ہے تو وہ بہت اچھا ہوگا کیونکہ بڑے مشکل ہے. جی ابھی میں سمیر صاحب کو والنٹیئر کرتا ہوں. سمیر صاحب ہی بتا سکتے ہیں. نہیں میں نہیں کر سکتا, اس لیے میں سننا چاہ رہا تھا اگر کوئی سمرائز کرے گا. جی ہمیشہ لگ رہا ہے بہت کین ہے اس معاملے پہ روشنی ڈالنے کے لیے. حتیم کا پہلے مطلب سوال لے لیں, بعد میں سمرائز کر لیں گے. حتیم آپ سوال کرنے چاہ رہے ہیں؟ ویری گڈ. کوئی سائرہ آج آپ سے بات نہیں؟ جی سر, میں بھی نہیں, کوئی سوال نہیں ہے, مجھے دوبارہ سننا پڑے گا زیادہ سمجھنے کے لیے.
मेरे ख्याल है सही कह रहे हैं समीर, थोड़ा सा इसको समराइज करेंगे तो अरीबा आपका क्या तासुरात है जनरली आज के नशिस्त पे? सवाल नहीं भी है तो कुछ नहीं होता, फिर एंड में हम फाजिल साहब से पूछेंगे कि उन्होंने इसको किस समराइज कर दिया। जी निदा, आप बहुत परेशान लग रही हैं। सर मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है कि मुझे सारे टर्म समझ नहीं आ रहे थे, तो वो थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा था, और मैंने वर्ड्स लिखे हैं अपनी नोटबुक में, कुछ चीज़ें समझ नहीं है, मैंने कहा डिक्शनरी में देख लूँ, जिससे कि ऐन इल्म व मारिफात का मुझे समझ नहीं आया कि ऐन का क्या मतलब है। उधर मैं भी कंफ्यूज हो गया था, इस पॉइंट पे मैं कंफ्यूज हो गया था बहुत और तेजी से। जौहर और अर्ज के बीच में मुझे समझ नहीं आया। अगर इसका थोड़ा सा कोई रीडिंग आप असाइन कर दें मुल्ला सुदरा और इब्न सीना इंग्लिश में भी, ताकि हम कंपेयर। करेंगे, अभी तो सिर्फ परेशान करने के लिए हमने नहीं किया। जी इसमें तैमूर साहब, इसमें अर्ज ये आपका माइक बंद हो चुका है, इसमें कोई बहुत बड़ा फलसफियाना आवाज आ रही है? जी 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 जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो आज जो इसका जो सेशन है, फाजिल साहब ने उसमें मेरे ख्याल में 5-6 चैप्टर या 4-5 चैप्टर जो हिकमत सदरा के सारे उन्होंने समराइज करके वो रख दिए हैं। तो मेरे ख्याल में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी टर्म्स वो हैं कि जो कि हिकमत सदरा की किताब जो उन्होंने फाजिल साहब किया, उसमें उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके वो खोल रहे हैं। तो लेकिन चूंकि सेशन हमारे बड़े कंप्रेस्ड हैं, तो इसलिए शायद ये मजबूरी है कि उनको बयान किया जाए, फिर आगे आगे जैसे सेशन आते जाएं उसमें वो चीज़ें खुलें। तो बस मैं ये कमेंट देना चाह रहा था कि ये एक्सपेक्टेड है कि लोगों को शायद अभी फौरन समझ ना आए अनलेस उनका कोई बैकग्राउंड है पीछे से। बस ये मैं कहना चाह रहा था। अच्छा, मैं भी अब ट्राई करता हूँ। मुझे इसमें दो, क्योंकि यहाँ भी लोगों से बात पैरेलल में चल रही थी, दो इसमें मुझे हिस्से नजर आ रहे हैं, फिर हामिद साहब उसको करेक्ट कर देंगे। एक है जो क्लासिकल डेफिनेशन है ना, कि नॉलेज कैसे हासिल होती है, कि जहन के वसीले से हासिल होती है, और एक वो हो गई हसूली विच इज, और फिर होती है कि जो डायरेक्ट नॉलेज है, प्यास लगी तो एक नो डायरेक्ट नॉलेज है, भूख लगी। तो ये बेसिकली फिलॉसफी वाली बात हो रही है। कंफ्यूजन वहां से आई कि ये लफ्ज यही इस्तेमाल होते हैं, मगर जब आप वो इरफानी या स्पिरिचुअल नॉलेज की बात करते हैं तो हमारे इतना होलिस्टिक व्यू है ना ऑफ द वर्ल्ड, इन तो अल्फाज वही इस्तेमाल हो रहे हैं। उधर जो अब्बास साहब भी उस तरफ आ रहे थे, मगर बहस वो है नहीं। फाजिल साहब एंड में उधर ही वैसे पहुंचे, तो माशाल्लाह कंफ्यूजन अच्छी भली हुई भी है, मगर अच्छा भी है। अब वो दूसरे जो बहस है, जो कि रूहानियत की बहस है, उसमें यह है कि फिर वो वर्टिकल देख रहे हैं कि वो जो खुदा की हम नॉलेज हासिल करते हैं उसको भी इल्म हजूरी ही कहते हैं, क्योंकि वो उस सतह पे डायरेक्ट है, और जो रैशनल नॉलेज है वो फिर उससे नीचे रह जाती है। आई डोंट नो वेदर उसको हसूली कहेंगे कि क्या, मगर वो एक अलग बहस है। अल्फाज वो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उन्होंने दोनों की, वो भी हम फिर फाजिल साहब इनको रेकनसाइल करेंगे। मुझे बस ये समझ आई है कि क्लासिकल इस्लामिक फिलॉसफी का तरीक़ेकार है जो उन्होंने पहले बताया, हसूली में फ़र्क, और फिर एक वो दूसरी वाली बात थोड़ी सी आई कि भाई वो जो इल्म हजूरी जो कल बात हुई थी जिसमें खता नहीं होती है, वो तो डिवाइन नॉलेज जो हासिल होती है वो भी वो एट अ हायर लेवल ऑफ हजूरी है। फिर तो तीसरी बात है कि जो मुल्ला सदरा ने या अल्लामा तबातबाई ने कहा कि ऑल नॉलेज इज हजूरी, वो एक टेक्निकल पॉइंट है, शायद आज बहस करने की जरूरत नहीं थी, कि अल्टीमेटली ऑल नॉलेज इज डायरेक्ट ना। वो एक पॉइंट है, एक फिनेस है उसमें, आप उसको, मेरा नहीं ख्याल उस पर ज्यादा करना चाहिए। चौथी जो डिस्कशन आ गई वो आ गई असालतुल वजूद। असालतुल वजूद का मतलब है प्राइमेसी ऑफ बीइंग। ये हमें ट्रांसलेट करना चाह रहा था, रह गया। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई वजूद इज द प्राइमरी कैटेगरी। उससे पहले के लोग क्या कहते रहे, असालतल फाल साहब पहले क्या कहते थे? सालत माहियत।
माहियत। अब लफ्ज माहियत भी बड़ा खूबसूरत है. माहिया ये अरबी का लफ्ज है. व्हाट इज दिस? So the answer to this question is that thing's reality. If I ask you what is this, you will say it's a lamb. तो philosophical term बन गई कि what is something, the answer to that is what that thing is. In its mahiyat, in its essence, in its reality. माहियत के साथ जो चीज कॉम्प्लीमेंट्री है वो उसकी एट्रीब्यूट्स हैं. मुझे नहीं जौहर और अर्ज की बात हो रही थी. अर्ज जो है उसके एट्रीब्यूट्स हैं. कलर है जो जिसमें तब्दीली आती है. हरा होता है, फिर लाल होता है, फिर वो खराब हो जाता है सेब. तो मगर वो रहता तो सेब ही है ना उसकी. तो एक ये बहस भी बीच में आई है, बड़ी क्लासिकल एरिस्टोटेलियन और बहुत ही कमाल है. वो भी आप पढ़िएगा, द 10 कैटेगरीज ऑफ एरिस्टोटल. ये असल में उससे ये चीजें वाज़ेह होती हैं. वो बुनियाद है, फाउंडेशन है फलसफे की. तो ये कॉन्सेप्ट उधर से आ रहे हैं. तो उसने कहा कि जो पूरी दुनिया को हम जानते हैं उसकी 10 कैटेगरीज हैं. तो उसमें से एक कैटेगरी जौहर है, एक कैटेगरी अर्ज है, और जो है वो बड़ी खूबसूरत, मतलब इट्स एन अमेजिंग फाउंडेशनल बेसिस ऑफ फिलॉसफी. तो वो भी सच चल रहा है. तो जैसे जुबैर साहब ने कहा कि वो 4-5 चीजें इकट्ठी चल रही हैं. तैमूर साहब एक चीज वाज़ेह करें. जी एक चीज मैं इसी से आप पूछना चाह रहा था अब्बास साहब. ये एक चीज वाज़ेह करें कि ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी ट्रेडिशन में कुछ चीजें जो अरस्तू और अफलातून और वहां से आई, उसमें कुछ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हुए. मसलन पहली हमारे पास तो इस तरह से आया ना कि इब्न सीना और फाराबी, इन्होंने जब ट्रांसलेशन शुरू की ग्रीक से, वहां से आई, अब जो भी माहौल पैदा हुआ था वहां से फिर चीजें आनी शुरू हुई. फिर उसके बाद जो अक्सर हमारी कोर्सेज में मुल्ला सदरा पे बड़ा जोर होता है, लेकिन इसी तरह के एक दो और कुछ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे जहाँ पे एक चेंज हुआ है कि पहले जो ट्रेडिशन में एक था, फिर उसमें कुछ एक नई कुछ जिद्दत आई. तो वो अगर वो आगे हम इस कोर्स में करेंगे, या ये इसको पॉइंट करना भी मुनासिब होगा कि ये तारीख में ये हमारे हैं, अगर जरा पीछे हट के देखा जाए, और अब इसके अंदर हम जाके मुल्ला सदरा की बात करते हैं, तबातबाई की बात करते हैं, और ये सारी इस तरह. तो ये अगर इस पे अगर आप रोशनी डालें. इसमें मैं फाजिल साहब ने जो डिस्कशन की, मैं उसको समराइज करने की कोशिश करता हूँ. कुछ की पॉइंट्स भी बताता हूँ. वैसे तो फाजिल साहब ने बताया, लेकिन मैं समरी बता देता हूँ. एक तो जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये जो फाजिल साहब बता रहे थे ना, इत्तेहाद इल्म आलिम व मालूम, इसका डायरेक्ट ताल्लुक ये हरकत जौहरिया के साथ है. ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इस चीज के साथ, क्योंकि ये अल्लामा तबातबाई भी मुल्ला सदरा ये हरकत जौहरिया में बिलीव करते हैं. इसी वजह से ही इसी की एक कॉरोलरी है इत्तेहाद इल्म आलिम व मालूम, और इसी वजह से ही फिर अल्लामा तबातबाई जो है वो इल्म हुसूली को भी इल्म हुजूरी कह देते हैं. एक तो ये कनेक्शन है, मतलब ये सिर्फ की पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ. दूसरा ये कि वो हरकत जौहरिया का मतलब क्या है. जैसे अभी तैमूर साहब ने कहा कि 10 कैटेगरीज हैं अरिस्टोटल की, तो मुल्ला सदरा से पहले जो क्लासिकल स्टैंस था वो ये था कि जो सब्सटेंस की कैटेगरी है, जो जौहर की कैटेगरी है, उसमें कोई चेंज नहीं होता. उसके अलावा जो बाकी जो 9 कैटेगरीज हैं उनमें चेंज होता है, क्योंकि बाकी जो सारी की सारी 9 कैटेगरीज हैं वो एक्सीडेंट से रिलेटेड है. तो वो मुल्ला सदरा ने कहा कि नहीं, ये इवन जो कैटेगरी ऑफ सब्सटेंस है, जो जौहर की कैटेगरी है, उसमें भी चेंज है. मतलब कि किसी भी शय में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो जिसमें कोई चेंज ना आ रही हो, जो साबित हो, और वो एक्सीडेंट्स रिसीव कर रही हो, उसमें एक्सीडेंट्स का इजाफा हो रहा हो, या एक्सीडेंट उसमें से निकल रहे हो या आ रहे हो, ऐसी कोई चीज है ही नहीं. मतलब जो जौहर इटसेल्फ है उसमें भी मतलब पूरा का पूरा वजूद है किसी शय का, उस पूरे वजूद की हकीकत ही तगय्युर है. इट्स ऑल चेंज बेसिकली. हरकत जौहरी का यह मतलब है. जो एक्सीडेंटल चेंज भी आपको नजर आ रही है, दैट इज ऑल्सो इवेंचुअली रिड्यूसिबल टू सब्सटेंशियल चेंज. क्यों? जैसे फाजिल साहब ने कहा कि सब्सटेंस जो है ना वो एक्सीडेंट का कॉज होता है. अगर कॉज में चेंज होना तभी एक्सीडेंट में चेंज हो सकती है. ये मुल्ला सदरा का आर्गुमेंट है, लॉजिकल आर्गुमेंट. वो ये कहते हैं कि अफेक्ट जो है,
اگر وہ چینج ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ افیکٹ کا جو کاز ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہوگا, کیونکہ فلاسفی کے اندر یہ بڑی اسٹیبلش چیز ہے کہ چینجنگ کاز پروڈیوسز چینجنگ افیکٹ. اگر کاز اسٹیبل ہے, کاز میں چینج نہیں ہے, تو وہ چینجنگ افیکٹ پروڈیوس نہیں کر سکتا. یہ اس آرگومنٹ کو یوز کرتے ہوئے ملا صدرہ نے کہا کہ آپ کو یہ ایکسیڈنٹس میں جو چینج نظر آ رہی ہے یہ در حقیقت یہ سبسٹینس میں چینج ہے. اگر سبسٹینس میں جوہر میں چینج نہ آ رہی ہو تو ایکسیڈنٹل چینج بھی نظر نہیں آ سکتی آپ کو. تو یہ جو حرکت جوہری ہے نا, اس کا ڈائریکٹ تعلق یہ اتحاد علم و عالم و معلوم سے ہے. کس طرح ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ دیکھیں حرکت میں تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ شے جس میں حرکت ہو رہی ہے, اور ایک وہ شے جس کی وجہ سے حرکت ہو رہی ہے, اور تیسری جو حرکت خود ہے. اب جیسے جو فاضل صاحب بتا رہے تھے کہ نفس میں یا سول میں جب کسی ذہنی صورت کا اضافہ ہوا, ٹھیک ہے کہ نہیں, اب کوئی چینج آئی ہے. اب چونکہ نفس ناطقہ بھی جوہر ہے, ٹھیک ہے, یہ جو ذہنی صورت ہے یہ وہ شے ہے جس کی وجہ سے حرکت ہو رہی ہے. نفس جو ہے یہ وہ شے ہے جس میں حرکت ہو رہی ہے. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ اس حرکت کے نتیجے میں جو نفس ناطقہ کا جوہر ہے وہی چینج ہو رہا ہے. یہ جو اضافہ آ رہا ہے بیسیکلی ایسے نہیں ہو رہا کہ نفس ناطقہ کچھ سٹیبل چیز تھی, کچھ ثابت چیز تھی, اور اس نے ذہنی صورت جو ہے وہ ریسیو کر لی, اٹ بیکیم اے ریسیپینٹ. نہیں, نفس ناطقہ کے جوہر میں ایک چینج آیا ہے جس کے نتیجے میں یہ ذہنی صورت ایمنیٹ ہوئی ہے یا صادر ہوئی ہے. تو اس لیے فاضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ دو علیحدہ چیز نہیں ہے کہ ایک ریسیور ہے, ٹھیک ہے, ایک وہ شے ہے جو ریسیو کر رہی ہے اور ایک وہ شے ہے جو کہ ریسیو ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے, وہ ایک ہی شے ہے نفس ناطقہ, اس کے جوہر میں چینج آیا ہے, اور اس کے جوہر میں چینج آنے کا اثر کیا ہے, نتیجہ کیا ہے کہ ذہنی صورت بن رہی ہے. تو وہ بیسیکلی وہ ذہنی صورت اس کی ذات کا ہی حصہ ہے, اس لیے وہ ذہنی صورت اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہو سکتی بیسیکلی. اور یہی وجہ ہے, اسی وجہ سے پھر علامہ طباطبائی پھر ایونچولی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بھی صورت ذہن میں بن رہی ہے عقلی لیول پہ یہ حاضر ہے, کیونکہ یہ جدا نہیں ہو سکتی. یہ بیسیکلی بات ہے. یہ میں نے چاہا کہ میں سمرائز کر دوں. جی بہت زبردست, ماشاءاللہ. جی شکریہ. اب مطلب ہے یہ بڑا مجھے تو لگا کافی خوبصورت طریقے سے, گو کہ بڑا انیوژول تھا کہ جو انتہا یا جو اینڈ ہے جہاں پہ پہنچنا تھا علامہ طباطبائی اور ملا صدرہ, which is turning the tradition upside down without, مگر اس میں جو پرابلم یہ تھی کہ ہمیں ٹریڈیشن کا تو پتہ ہی نہیں ہے. مگر اس کے کنٹراسٹ سے میرے خیال ہے ایک انٹرو بڑا مزیدار اور چیلنجنگ سا ہو گیا. عباس صاحب نے جس طرح اس کو کلیریفائی کیا ہے, آئی ہوپ اب آپ لوگوں سے میں پوچھتا ہوں ایک ایک کر کے کہ آپ کو یہ بات. جی سمیر صاحب. میری کنفیوژن تب شروع ہوئی جب جس وقت ذہن اور نفس ناطقہ کی بات شروع ہو گئی, کیونکہ اس میں پھر آپ نے ایک جگہ پہ وضاحت بھی کی کہ نفس ناطقہ جو ہے وہ ذہن کا ایک پارٹ ہے, اور یہ ریشنالٹی یا ریشنل سیلف ہے یا سول کو جس طرح سے آپ نے کہا. تو اب وہ ذہن پارٹ ہے, نفس ناطقہ ذہن کا پارٹ نہیں ہے بلکہ ذہن نفس ناطقہ کا پارٹ ہے. اوکے تو اچھا اب مجھے دوبارہ اپنا کیسٹ بدلانی پڑے گی. یہ زبیر صاحب نے عباس صاحب نے جو بات کی, میرے خیال میں اس میں نفس ناطقہ بہت ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس کو سمجھنا. تو میں تو نفس ناطقہ کو اس طرح سے سمجھ رہا ہوں کہ یہ جیسے جو پروسیس ہو رہا ہے, ریشنلائزیشن کا جو عمل ہو رہا ہے ذہن میں, یہ اس کو کہتے ہیں. یہ ہمیشہ سے کنفیوژن رہی ہیں میرے ذہن میں, جیسے نفس کیا چیز ہے, یا سول, یا یہ روح. کیونکہ سائنس بیک گراؤنڈ کے آنے کے بعد یہ جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ پرابلمٹک ہوتی ہے اس کو سمجھنا. تو وہ اگر ایگزامپلس بھی ساتھ ہونا تو پھر صحیح طرح سمجھ آ جائے گی. تھینک یو. ویسے میں بس ایک چھوٹی سی جو اس کی انگریزی میں جو نفس ناطقہ کو ریشنل سول اس لیے کہتے ہیں کہ اٹس اے سول which has the capacity for reasoning, یعنی کہ ایسا نفس ہے جس میں ذہن موجود ہے. یہ اس کا ڈیفائننگ ہے نا. میں کلیریفائی کروں, آپ کا ذہن ریشنل پہ پھنس گیا, وہ ریشنل پہ بھی اور سول پہ بھی. سول تو بات ہو گئی نا کہ ایک چیز ہے ایک انسان میں, وہ بعد میں بات ہوگی کیا نہیں.
وہ تو کریں گے, مگر وہ جو بھی ہے انسان کی جو حقیقت جس کو کہتے ہیں, تو اس میں ذہن تو اس میں ہی ہے, تو اس میں جو چیزیں ہم تو جب وہ کرتے ہیں, جب ریشنلائزیشن کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ ایک برین کی ایکٹیویٹی سمجھتے ہیں اس کو. جیسے فار ایگزامپل میتھمیٹکس ہے یا کسی چیز کو بھی سمجھنا جو ہے, ہم اس کو برین کے یا مائنڈ کی ایکٹیویٹی سے وہ یہ کرتے ہیں. بہت الگ الگ بات ہے. دیکھیں ایون ان دا ویسٹرن ٹریڈیشن اتنا سمپل نہیں ہے. بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو ہارڈ کور مٹیریلسٹ ہیں, اسپیشلی ڈاکٹرز وغیرہ ہیں, وہ برین کی سمجھتے ہیں, مگر فلسفہ جو ہے ڈیکارٹ سے وہ مائنڈ کی سمجھتے ہیں. مائنڈ اینڈ برین آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. تو جو مائنڈ سائڈ ہے دیٹ از دا سٹل کہہ سول, اس کو ہی کہا گیا نا, سول کا وہ حصہ مان جاتی ہے انکلوڈنگ امیجنیشن. جو ایکسٹریم مٹیریلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سول وول تو ہم ناپ ہی نہیں سکتے, ہم تو مانیں گے یہ کہ صرف باڈی ہے. Now we'll try to explain this soul and this mind and this rationality from the body side. وہ تو ایک بحث ہے نیورو سائنس میں بھی, وہ کبھی حل نہیں ہو سکتی. وہ ٹھیک, اچھا ہوا آپ نے بات کی. میں I just wanted to contextualize it کہ یہ بحث تو ہے ویسٹ میں, تو یہ ہے, مگر اس کو انسان نے اس طرح نہیں دیکھا. انسان کو پتا ہے کہ ایک میرا فزیکل سائڈ ہے اور ایک میرا نان فزیکل سائڈ ہے. انڈین ٹریڈیشن میں بڑا سمپل اس کا ایگزامپل ہے, انہوں نے کہا یہ انگلی کاٹ دو, میں تو وہی رہوں گا نا, چلو دوسری بھی کاٹ دو, میں پھر بھی وہیں کا وہیں. ایک ایگزامپل اس سے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کافی ایک بدیہی چیز ہے. اٹس این امیڈیٹلی ون نوز دا ڈفرنس. But when you start rationalizing and using just the mind and certain concepts of reality, we are going to limit reality to that which is physical and measurable, here's the problems. Anyway, this was just an aside, but important that you raised it. اس پہ بات چلتی رہے گی. اس کے بعد بہت سے اس پہ بحثیں ہیں نا کہ ہاؤ ٹو پروو کہ اٹ از ناٹ فزیکل. یہ ویسٹ میں بھی بہت رہا ہے. اٹس ناٹ دیٹ سمپل. جی ندا, آپ بھی اپنی کنفیوژنز کا اظہار کر دیے, سمیر صاحب نے بڑی اچھی طرح کیا. جی میں نے تو کر دیا تھا. ٹھیک ہو گیا. سمیر صاحب کے ساتھ میں ایگری کرتی ہوں کہ جی کانسیپٹ تو ایک اچھے نئے کانسیپٹ ملے ہیں, لیکن اس میں دو بیچ میں ہینڈرنسز ہیں. ایک تو یہ کہ کوئکلی کافی سارے نئے کانسیپٹس انٹروڈیوس ہو گئے ہیں, اور ہم کیونکہ فلسفے کا بالکل چیزوں کا اندازہ نہیں ہے, بیسکس کا بھی نہیں پتا. اب مطلب یہ کہ بسم اللہ تو ہوگی, لیکن یہ کہ وہ ذرا سا کوئکلی ہو گئے, ان کو ڈائجسٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اور سیکنڈلی ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں, جو کی ٹرمز ہیں, وہ عموماً عربی والی ہیں. مطلب اردو میں بھی استعمال ہوتی ہیں, ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں, لیکن جب تک اس پہ سمجھتے ہیں اس وقت تک ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا سپیڈ جو ہے وہ مطلب یہ کہ وہ تھی, مطلب پوائنٹ یہ ہے کہ کانسیپٹس ہیں ان کو سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اور ایک اور میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ یہاں پر اگر کوئی ایسا پیج, 2-3 پیج ہوں جو کی کانسیپٹس یا جو کی ٹرمز یا ڈیفینیشنز ہم نے پڑھی ہیں, وہ بے شک اردو میں ہوں, بے شک انگلش میں ہوں, بے شک دونوں میں جیسے آسانی ہو, لیکن اگر وہ کوئی شیئر ہو جائیں یا کسی آلریڈی ایگزسٹنگ ٹیکسٹ کے اندر وہ ہائی لائٹ ہو کے شیئر ہو جائیں, تو ہمیں پتہ لگے کہ ہم نے بنیادی کانسیپٹ کیا کور کیے ہیں. پھر جو گیپس ہیں بندہ پڑھ کے یا ڈسکشن سے کور کرے گا تاکہ اگلے لیکچر کے لیے مطلب تیار ہو سکے. تو آج کا میں نے آلموسٹ آپ سمجھیں کہ 2/3 تو میں نے فالو کیا, لیکن اس کے بعد پھر بیچ میں 2-3 نئے کانسیپٹ تھے جو جوہر اور وہ والے آئے. پھر بیچ میں آلموسٹ ہر جملے میں کچھ نئے الفاظ بھی تھے جو نہیں پتہ تھے ہمیں, تو وہاں پر تھوڑا سا میں مطلب گین کرنا رک گیا. تو وہ کرنے کی کوشش کریں گے, مگر وہ ایک ڈاکومنٹ یا کوئی تحریر, کوئی تھوڑی سی ہیلپ چاہیے ہوگی اس میں. صحیح ہے. ہاں جی, بہت اچھی فیڈ بیک ہے سمیر صاحب, آپ کا بھی سجیشن بہت زبردست ہے. اور ظاہر ہے فاضل صاحب کو بھی کلاس سے تو پہلا ان کا انٹریکشن ہے, تو ہی couldn't have guessed کہ بھی, تو اچھا ٹھیک ہے, چیلنجنگ ہے. اور جو سوال اٹھائے ہیں وہ بھی فاضل صاحب تک پہنچ گئے ہیں کہ کیا مسئلے آ رہے ہیں. تو سائرہ آپ بھی اظہار کر دیں جو دشواریاں پیش آئیں یا جو چیزیں آپ سمجھتی ہیں ان کا جواب ملنا چاہیے. سر جو سب کو پیش آئی ہیں مجھے بھی ساری وہی آئی ہیں. ابھی وہی ٹائم لگے گا ان کو سمجھنے میں.
اور وہ جو بیچ میں ایک سر نے بات کی تھی نا کہ انسان کی تخلیق کے مراحل والی، وہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی، مطلب وہ کافی کنفیوزنگ ہو گیا ہے. ہاں جی، وہ اصل میں نا فاضل صاحب کا کو بہت کہ یہ ان کا خاص پیٹ ٹاپک ہے، تو وہ ظاہر ہے ادھر پہنچنا چاہ رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے، جیسے فاروق صاحب نے کہا، اس کی بھی ضرورت ہے. تو وہ تو کچھ تو ہم ریڈنگ آپ کو دیں گے، کچھ آلریڈی دے دی ہیں، جب آپ پڑھیں گے اب آپ کو سمجھ اس سیشن کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو 40 پیجز دیے نا فلاسفہ کے، وہ آپ کو بڑے مزے میں سمجھ آئیں گے. یہی بنیادی ڈیبیٹس یا کانسیپٹس یا ایشوز ہیں. تو ہاں جی سر، وہ پڑھ میں نے وہ ابھی ریڈنگ تیمور صاحب میرے پاس ایک بڑا اچھا تھیسز ہے، اس کے 5-6 چیپٹرز ہیں، یہ ملا صدرہ کی فلسفی کے اوپر، انگلش میں بیسیکلی. اس میں بڑے اچھے طریقے سے نا یہ چھوٹی چھوٹی جتنی بھی چیزیں ان کو بڑے اچھے ایگزامپلس کے ساتھ نا اس نے آتھر نے ایکسپلین کیا ہوا. تو وہ میں 5-6 چیپٹرز شیئر کر دیتا ہوں گروپ میں. ہو سکتا ہے اس سے ایک تو وہ انگلش میں ہے اور ایگزامپلس کے ساتھ نا چھوٹے چھوٹے یہ جتنے بھی ملا صدرہ کی فلسفی کے اندر جتنی بھی ٹرمز یوز ہوتی ہیں انگلش میں سارا ہے. تو وہ میں شیئر کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے فائدہ ہو جائے. یہ کون سی کتاب ہے عباس صاحب؟ کتاب نہیں ہے، یہ ڈرہم یونیورسٹی میں کسی نے تھیسس لکھا ہے. میں ان کے 5-6 چیپٹرز میرے پاس ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا، اس کو پڑھیے. اگر اس میں کوئی ایشو ہوا تو وہ میرے سے رابطہ کیجیے گا، میں پھر ڈسکس کر لوں گا. میں ویسے یہی کہنے لگا تھا کہ جو فاروق صاحب نے جو مسئلہ بیان کیا ہے اس میں اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کے ٹرمز کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے سمجھنا، کیونکہ یہ بات پہلے بھی کافی دفعہ آ چکی ہوئی ہے کہ جو ایک ٹرم ہوتی ہے اس کا جو متبادل ہے وہ کسی اور زبان میں ملنا وہ کلوز ٹو امپاسبل ہو جاتا ہے. لیکن وہ ضروری تو ہوتا ہے انگلش میں، مثلا کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں یہ مختلف تھیسز پڑھیں گے، مختلف بکس پڑھیں گے، تو کچھ آتھرس تو اس کی عربی یا فارسی اس کا لکھ دیتے ہیں، جس کو ہم نے فلاسفہ نے پھر جو ہمارے ہیں بر صغیر کے انہوں نے استعمال بھی کیا. لیکن اصل جو چیز ہے ان کو میں تو یہ کرتا تھا کہ میں اس کو لکھ لیتا تھا، لیکن ایک ایک چیز کے 2-2 3-3 متبادل ہوتے تھے. تو میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ عربی یا فارسی میں جو ہے ایکچوئل ٹرم اس کو ذہن میں رکھ لیا جائے اور اس کے جو سبسٹیٹیوشن ہیں اس کو لکھ لیں تاکہ آپ کو کبھی آسانی ہو، لیکن اصل وہی ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے جو عباس صاحب نے حل کر دی، وہ یہ کہ ان ٹرمز کو خالی سمجھنے سے ڈکشنری میں دیکھنے سے بات نہیں بنے گی جب تک اس کی اگزامپل سامنے نہیں آئیں گی کہ اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے مختلف سینیریوز میں، تب تک وہ بات کبھی کلیئر نہیں ہوگی. جوہر کو مثلا ہم ڈھونڈ سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے بڑی آسانی سے، لیکن وہ کچھ ٹھکتی نہیں ہے ذہن میں جب تک اس کی کچھ مثالیں سامنے نہیں آتی. تو بس یہ میں کہنے لگا تھا، لیکن عباس صاحب نے وہ مسئلہ بھی حل کر دیا. اب اس کو تھیسس کو پڑھ کے رٹا مار لیتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں. تو یہ میتھڈ میں سے کافی ہیلپ ہو جائے گی. بہت صحیح آپ نے بات کی ہے، کیونکہ ڈکشنری تو ان سے شیئر کی ہے، مگر ایز یو سیئنگ کہ وہ صرف اس سے ہیلپ تو ہوتی مگر اس کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے. مانور آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی نہیں، ابھی نہیں. تھینک یو. جی رمشا، آہستہ آہستہ جب سن کے ڈسکشن سے کلیئر، یہ اچھی بات ہے. اچھی جی سر. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میرے خیال سے جو اسلامک فلسفی اس کی ہسٹری اوریجنیٹنگ جو پوائنٹ ہے اس کی پوری بات کی جائے تو وہ کس سے شروع ہوئی اور کیا اس کا ایک طریقہ تھا، کیا کتاب لکھی گئی. جس طرح سے ہم نے گریک فلسفی پڑھا تھا کہ تیلیس سے اور باقی شروع ہوا تھا، تو اسلامک فلسفی کا کوئی تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا، اس پہ بھی اگر بات کی جائے تو وہ ہم شیئر کر لیں گے. وہ ڈاکیومنٹ شاید مجھے کرنا بھی چاہیے، سب میں دیکھ کر لیتا ہوں. اور عباس صاحب بھی اس سلسلے میں مدد شاید کر پائے، لائک بیسک. جی جی، ایک تو وہ تھیسس جو کہ انگریزی میں ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ذرا اس سے زیادہ مانوس ہوں، لیکن اس میں بھی اگر کوئی مسئلہ ہو رہا ہو تو پلیز مطلب آئی ایم اویلیبل، میرے سے کانٹیکٹ کر. عباس صاحب یہ پوچھ رہے ہیں اسلامک فلسفی کا تعارف، ملا صدرہ تو اس کی پیک ہے نا. اچھا ہاں، اس لیکن وہ انگلش کے اندر انگلش میں کہہ رہے ہیں بیسیکلی. اردو میں ہی ہو جائے ہو تو صحیح. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کانٹیکسٹ تھوڑا سا ہو نا، کیسے فلسفہ سٹارٹ ہوا، کس نے کیا، اس کے مباحث کیا تھے. میرے خیال وہ
وہ فاضل صاحب میرے خیال وہ کریں گے, اس پہ بھی کریں بات گے, شاید کریں گے, فارابی کی, کندی کی, ابن سینا کی کریں گے انشاءاللہ بات. تو اس کے ساتھ پیرلل میں ہم انگلش, اس کے فاضل صاحب کی ڈسکشن کے ساتھ پیرلل میں ہم اس کا انگلش ورژن بھی ایک ساتھ چلاتے رہیں گے نا, اس طرح کر لیں گے, پیرلل میں چلائیں گے بیسیکلی. ہم صحیح کہہ رہے ہیں جی. فاضل صاحب آخر میں آپ اس کو اب وہ راؤنڈ آف کر دیں یا سمرائز, جو جیسے بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں. جی میرے خیال میں عباس صاحب نے بہتر طریقے سے جو ہے نا اس کا خلاصہ پیش کر دیا تھا. تو ہم انشاءاللہ اس بحث کو, چونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ پیچھے سے آغاز سے چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی تو آگے جو ہے نا وہ مشکل پیش آئے گی. تو اس وجہ سے ہم نے آغاز انسان کی تخلیق سے کیا اور اس کے مراحل علم و ادراک, جو علم کے مراحل ہیں ان سے ہم نے جو ہے نا وہ آغاز کیا. تو اس وجہ سے بتایا کہ مرحلہ حسی, خیالی اور مرحلہ عقل میں جا کر پھر آگے ہم اس کو جو ہے نا وہ ابھی ہماری بحث کافی رہتی ہے کہ عقل سے یہ قواعد عقلیہ کہاں سے آتے ہیں, پھر ان کے اوپر بحث ہوگی, پھر کشف و شہود کے اوپر ہوگی, الہام کے اوپر ہوگی, وحی کے اوپر ہوگی, علم الہی کے اوپر گفتگو ہوگی. ابھی ہماری کوئی انشاءاللہ 2-3 نشستیں جو اور ہیں اس میں ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے ان کو جہاں سے شروع کیا ہے تو اس کو اختتام تک لے جائیں. جی بہت شکریہ فاضل صاحب اور تمام حاضرین کا. جی ٹھیک ہے جی, خاص شکریہ, دعا میں یاد رکھیے. خدا حافظ, خدا حافظ, خدا حافظ. التماس سے دعا.